تو اگر کسی انسان کی ایموشنل نیڈس پوری نہ ہو نا تو انسان ایک ایسا سوسائڈ بامبر بنتا ہے جو ایک دفعہ نہیں پھٹتا, وہ روزانہ پھٹتا ہے کسی نہ کسی کی لائف میں, اور کچھ نہیں تو اپنے لیے بھی وہ سیلف ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے اگر ایموشنل نیڈس پوری نہ ہو. وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک ہسبینڈ کو وائف کو ہر حال میں ہی دینی چاہیے, اور کیا چیزیں جن پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, اور کیا وہ چیزیں ہیں جو وائف کو ہسبینڈ کو لازمی دینی چاہیے اور کن پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, اور کوئی ایسی چیزیں جو کہ لازمی اوائڈ کرنی چاہیے. ہاں جی تینوں تاکہ ایسپیکٹ کور ہو جائے. دینی کیسے ہے, اس کے کیا سارٹ آف اصول ہیں, کہ معاف کرنا کا مطلب کیا ایگزیکٹلی, اور اگر معافی مانگنا کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا یا معافی مانگے تو ہی معاف کیا جائے یا معافی مانگے بغیر بھی کیا جائے, اور جو غلط کر رہا ہے اس کو کتنی معافی مانگنی چاہیے. لم يزال يهمي علي حبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمد للہ, اللہ کا احسان. آپ کا یہ آئی تھنک 5th رمضان ہے اسلام آباد میں. جی جی الحمد الحمد للہ. للہ الحمد للہ. آپ لوگوں کا کیا حال ہے, کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا الحمد للہ. رمضان الحمد للہ, جیسے وہ سردیاں مومن کا سیزن ہوتا ہے, تو رمضان بھی اگر سردیوں میں فال ان کرنا شروع کر دے تو وہ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, عبادت کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, اور دن ذرا شارٹ ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی جو لوگ اگر مسجد میں ٹائم زیادہ گزارنا چاہتے ہیں فرام اے پریئر ٹو پریئر, وہ گرمیوں میں اتنا پاسبل نہیں ہوتا بیکاز گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو الحمد للہ سردیاں ہیں, ٹھنڈ بہت ہے الحمد للہ اسلام آباد میں, اور بڑا اچھا گزر رہا ہے الحمد للہ. سلمان بھائی, آج کا جو فارمیٹ ہے میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ یوزلی ہمارا جب ہم گیسٹ کو بلاتے ہیں نا تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اٹس ناٹ انٹرویو, رادر اٹس ڈسکشن جس میں سب کی انوالومنٹ ہوگی. لیکن آج میں تھوڑا سا ڈفرینٹ چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایز ہوسٹس پلے کریں انشاءاللہ, اور آپ سے آپ کا نالج بھی ایکسٹریکٹ کریں, اور جو بھی آڈینس کے ذہن میں سوالات ہوں گے وہ آپ سے انشاءاللہ جو ہے پوچھیں. تو لیٹس اسٹارٹ آف ود دا فرسٹ ون انشاءاللہ. جیسے میں آپ کو پوڈ کاسٹ سے پہلے بتا رہا تھا, میرے پاس جو ریسنٹ ایک کیس آیا ہوا تھا جس کو میں ڈیل کرتا ہسبینڈ وائف کا, اور میں سبحان اللہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو ایشوز ہیں. ٹاپ 1 ریزن جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے میرٹل ایشوز میں جو بن رہی ہے ہسبینڈ کی طرف سے یا وائف کی طرف سے, وہ کون سی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ ناچاکیاں ہسبینڈ وائف میں, ایشوز, لڑائیاں, اور پھر الٹیمیٹلی بات ڈائیورس تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو چونکہ آپ ماشاء اللہ فیملی کاؤنسلنگ, کپل کاؤنسلنگ میں بھی انوالوڈ ہیں, اور بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے, آپ کا کیا خیال ہے اس سوال سے؟ جی یہ بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے. معاشرے میں ہسبینڈ وائف کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں, پیرنٹ چائلڈ کانفلکٹس بڑھ گئے ہیں, بلکہ دوستوں میں بھی کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں, اور وہ بہت سیویئر قسم کے اور بہت زیادہ انٹینس, لوگوں کے اختلافات کی شدت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہسبینڈ وائف کی بات کریں تو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اسپاؤسز کو, اور اپنے اوپر دیکھنے کی توفیق کم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں یا دوسرے کو سمجھیں. دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو جج کر رہے ہیں, دوسرے سے اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں, اور پھر اس پہ ناراض ہو رہے ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور ایموشنل ایک کنیکٹ جو ہے وہ کمزور ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے. ایموشنل بہت ہیں, لیکن ایموشنل کنیکشن کیسے بنتا ہے یہ نہیں آتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا مسئلہ ہے, اور اپنے آپ کو سمجھنا جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہا. بلکہ اگر میں اور پیچھے سے چلوں تو بہت سے بچے ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں, جب وہ چھوٹے تھے, جب اگر میں یوں کہوں کہ یہ ابو امی جب چھوٹے سے تھے, جب ابو بچے تھے تو ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں. جب امی جان چھوٹی سی تھیں تو ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں. پھر جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی ایجوکیشن نے اور لائف کی اور مصروفیات نے انہیں اپنے سے باہر کی دنیا میں بہت زیادہ مگن کر دیا. اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا. تو 3 اگر میں لیولز پہ کہوں, پہلا لیول کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں. جب وہ بڑے ہوئے تو وہ اتنے آکیوپائڈ ہو گئے اور فاسٹ پیسڈ ورلڈ کے اندر دوسری چیزوں میں اتنے انوالو ہو گئے کہ رک کر یہ سوچنا کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے, میں اتنی جلدی ڈاؤن کیوں ہو جاتا ہوں,
میں اتنی جلدی ایک ٹیمپر کیوں لوز کر دیتا ہوں, یا میں اتنی جلدی اداس کیوں ہو جاتا ہوں, یا میں اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کرتا. اپنے ایموشنس کو سمجھنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ جو اس کے بعد آتا ہے کہ اب اگر چلیں یہ 2 مسئلے ہو گئے, آپ کو بچپن میں ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئی, بڑے ہوئے تو اتنے آکیوپائڈ ہیں کہ اپنے اوپر غور نہیں کرتے. اب تیسرے ایک امکان یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا شعور مل جائے, آپ کو مائنڈفل بلکہ آپ کو ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ مل جائے دین کی یا اس علم کی جو چیزوں کو ٹھیک جگہ رکھنے پر آپ کی مدد کرے. آپ کہیں کہ اچھا یہ شوہر ہے, اس کا یہ مقام ہے, یہ میرا مقام ہے, یہ ہمارے تعلق کے آداب ہیں, تو وہ علم نافع مل جاتا تو اس لینس کی مدد سے چیزوں کو پکڑ لیتے, ٹھیک کر لیتے, تو وہ کام بھی نہیں ہوا. تو یہ اب چیزیں جو ہیں وہ ذرا کنٹرول سے باہر نکلتی ہوئی نظر آتی. اس میں سوال بھی آپ نے بھی شروع میں کہا نا ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئی, جو وہ کیا ہوتی ہیں جنرلی, کہ جو بندہ ہم کہہ سکتے ہیں یار اس ہاؤ ول ون آئیڈینٹیفائی کہ یار میری کون سی ایموشنل نیڈس پوری ہیں. وہ تو یاد بھی نہیں ہے نا, بچپن میں مجھے ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ طریقے سے ہوا, گھر میں کوئی ماحول تھا, سب بہن بھائیوں کو بھی ملا. ایک تو ہوتا ہے کہ ایوری بڈی کمز آؤٹ آف اٹ ان اے ڈفرینٹ وے. 3-4 بچے ہیں, ان کی پیرنٹنگ اسٹائل 19-20 کا فرق تو اوبیسلی ود ایج ہوتا ہی ہے, بٹ ہم ایک بندہ جب آپ نے کہا نا اب تیسری اسٹیج پر آ گئے, اس کو چلے تھوڑا بہت شعور بھی ہو گیا, وہ سوچ بھی رہا ہے کہ یار اچھا میری کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں, مطلب جیسے آپ نے کہا ٹیمپر کا ایشو ہے یا سیڈنس کا ایشو ہے. اب وہ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا یہ جو بچپن کا ٹراما ہے یہ اوور کم ہو بھی سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کتنا مشکل ہے, کتنا آسان, تھوڑا سا اس پہ ذرا تھوڑی سی بتائیں. جی بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کو اوور کم کرنے کے لیے یعنی بچپن میں اگر ایسی صورتحال رہی ہو تو انسان اپنے اوپر اگر وہ ارادہ کرتا ہے, اگر وہ نیت کرتا ہے اور اس کو وہ علم ملتا ہے کہ کس طرح اپنے اوپر کام کیا جائے, تو انسان اپنے اوپر بہت کام کر سکتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اور پھر وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور اللہ اس کے اوپر فضل کرتا ہے. لیکن جب ہم بچپن پہ دیکھتے ہیں ایموشنل نیڈس کیا ہیں, پہلے ذرا اگر ہم اسے دیکھیں کہ ایموشنل نیڈس ہیں کیا. ایموشنل نیڈس بڑی ظالم ہیں اور ایموشنل نیڈس اگر پوری نہ ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے وہ ہم سب نے سنا ہے پاکستان میں سوسائڈ بامبر. جی. تو اگر کسی انسان کی ایموشنل نیڈس پوری نہ ہوں نا تو انسان ایک ایسا سوسائڈ بامبر بنتا ہے جو ایک دفعہ نہیں پھٹتا, وہ روزانہ پھٹتا ہے کسی نہ کسی کی لائف میں, اور کچھ نہیں تو اپنے لیے بھی وہ سیلف ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے اگر ایموشنل نیڈس پوری نہ ہوں. ایموشنل نیڈس کیا ہیں یہ بہت اہم بات ہے. تو اس کو ذرا ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جب اپنی نیڈس کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ میری نیڈس کیا ہیں, لائف میں میری بڑی نیڈس کیا ہیں, تو وہ روٹی, کھانا, مکان, گاڑی, کپڑے, جوتے, چیزیں, مٹیریل, ان کو مٹیریلسٹک جو مٹیریل نیڈز ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن ہماری لائف کی جو زیادہ بڑی نیڈز ہیں, اگر کسی بچے کو, میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ بڑا ہو جائے, ساری زندگی اسے جوتا نہ ملے پہننے کے لیے, ٹھیک ہے, مارنے کے لیے تو بہت سے لوگوں کو مطلب پڑ رہا ہوتا ہے, اللہ اس سے بچائے, لیکن اگر کسی بچے کو کبھی پاؤں میں جوتا نہیں ملا, ایک سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اسے محبت نہیں ملی. تو جو نقصان محبت کی ایبسنس سے ہوگا وہ جوتے کی ایبسنس سے نہیں ہوگا, بلکہ جوتے کی ایبسنس سے بہت ممکن ہے کہ اس کی گراؤنڈنگ اچھی ہو, مٹی کے اوپر چلے گا, اس کو جو ہمارے جس طرح کے شوز ہیں وہ گراؤنڈنگ کو ہونے نہیں دیتے. تو ممکن ہے, میں یہ ایک ایکسٹریم اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ایموشنل نیڈس کیا ہوتی ہیں. ہر بچے کی بلکہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو چاہا جائے, اس سے محبت ملے, اور محبت آسانی سے ملے, اس کو رسپیکٹ ملے, رسپیکٹ انکنڈیشنل ہو, اس کو توجہ ملے اور توجہ بھرپور ہو. تو 3 چیزیں میں نے بات ابھی کی, محبت ملے, محبت آسانی سے ملے, اس کو رسپیکٹ ملے, رسپیکٹ انکنڈیشنلی ملے, اس کو اٹینشن ملے اور اٹینشن ہولسم ملے. اب وہ بچے جنہیں اگر ابو جان یا امی جان کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور پھر اتنی مشکل سے, اتنی دیر سے امی کو بلا رہے تھے, بڑی مشکل سے امی نے دیکھا اور امی نے ہاں بولو کیا کہہ رہے ہو, اور اب امی یا ابا جو ہیں وہ اپنی ڈیوائس پہ لگے ہوئے ہیں, بولو نا میں سن تو رہی ہوں,
تو ہم اچھا بچہ کیا کرتا ہے, وہ ہمارا چہرہ پکڑ کے نا وہ یوں کر کے موڑے گا آپ کو کہ آپ ادھر تو دیکھیں, اور آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں, کیا ہے میں سن تو کان سے سن رہی ہوں نا. تو لیکن یہ کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اٹینشن جب اسے ملے تو اسے ہولسم اور پوری اٹینشن ملے, مطلب اس اٹینشن کو وہ ایکسپیرینس کرے. مطلب جب آپ اس کو توجہ دیں تو آپ کا پوسچر, آپ کی فیشل ایکسپریشن, آپ اس کو آئی کانٹیکٹ دیں, اور بہت اچھا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں, آپ اس کو قریب بلا لیں, اور آپ اس کو جب آپ اسے دیکھ رہے ہوں تو آپ اسے فل اٹینشن دے رہے ہوں. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو بیویوں کو فل اٹینشن نہیں ملتی, ان کو شوہر کو فل اٹینشن نہیں ملتی. یہ جو میں 3 لفظ کہہ رہا ہوں, رسپیکٹ انکنڈیشنلی ملے, لو کنوینئنٹلی ملے, آسانی سے ملے, اور اٹینشن فلی ملے. تو یہ جو فل اٹینشن ہے یہ نہیں ملتی. تو پھر اسی بچے طرح ہنٹس دے رہے ہوتے ہیں, آپ نے ذکر کیا, منہ پکڑ کے جو کر رہے تھے, بچہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے فل اٹینشن دے دیں. سلمان بھی ایک چیلنج پیرنٹس ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم آفس جاتے تھے نا تو آفس جانے کے بعد جب گھر آتے تھے تو وہ کوالٹی ٹائم ہوتا تھا. اب تو ہم ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, سارا دن ہی گھر میں ہے, اور بچے کین ایزیلی ایکسیس اس بیکاز ہم یا تو دروازہ بند نہیں کر رہے یا جو بھی ایکسپریسی ہے. تو اب جو ہے وہ جو ان کا شام والا ٹائم ہے وہ تو ان کو مل جاتا ہے فار ایگزامپل, لیکن سارا دن اگر وہ اٹینشن چاہیں, اینڈ ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو بی ود دا فادر اور دا مدر, رائٹ. تو کیا اس میں پھر میں یعنی کیا کیا جائے کہ, اور وہ ڈسٹریکشن کبھی کبھی انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے کام ایسے کرنا ہے جس میں آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈسٹریکٹیڈ. تو اس میں یا تو پھر وہ اپنا الگ سیٹ اپ کر لے اور پھر جب آئے تو فل اٹینشن دے. تو اس میں کیسے اس کا سولوشن کیسے ہوگا؟ ہاں بہت اچھا. یہ بھی بھائی قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ, جی ہم نے کیا ہوا ہے اقیم الجاب, اقیم المعاش, اقیم السوق. ابھی تو یہ ہوا ہوا, مطلب ہم جاب سے نکلتے ہیں لیکن جاب ہمارے اندر سے نہیں نکلتی. ہم بازار سے گھر آ جاتے ہیں لیکن بازار ہمارے اندر سے نہیں نکلتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ہم جب آفس کا ٹائم ختم ہو تو بس پھر وہ ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, یا جو فیملی اصل میں لینتھ آف یا ڈیوریشن آف فیملی ٹائم اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کوالٹی آف فیملی ٹائم میٹر کرتا ہے. اور جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو اس ٹائم پر آپ ڈیوائسز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے, بلکہ چھوڑ ہی دیجئے, اب آپ فیملی میں آ گئے ہیں, ذرا اب فیملی کو ٹائم چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف جس طرح کا ٹائم مطلب پارشیلی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, فلی متوجہ نہیں ہوتے. ہاتھ میں ڈیوائس ہے, کچھ اور دیکھ رہے ہیں, کچھ اور سن رہے ہیں, کہیں اور ذہن آکیوپائیڈ ہے. اور وہ بیوی کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کہاں ہیں, میں یہ دوسری دفعہ آپ کو بول رہی ہوں, ابھی تو آپ نے پوچھا تھا, ابھی تو بتایا تھا, اور آپ پھر بھول گئے. تو وہ جیسے ایک دوسرے کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ دیئر, آپ فزیکلی موجود ہیں لیکن ذہنی طور پہ آپ ایبسنٹ ہیں, آپ کا ذہن آکیوپائیڈ. اور یہ گھر کا مسئلہ ہے, آئی تھنک گھر کا مسئلہ آفٹر دا ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا, فونس کے بعد اور سپر بزی لائفس کے بعد, اینڈ دا نیڈ اینڈ دا کریونگس ٹو ارن مور اینڈ مور اینڈ مور, یہ آئی تھنک یہ ہر بندہ ہی شاید اس سے ریلیٹ کر پائے گا. اچھا اس میں نا میں آپ سے ایک چیز پوچھ چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ٹراماز, جتنے بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو یا جتنے بھی ایشوز دیکھتے ہیں, اس کی بگننگ بچپن سے ہی سمہاؤ ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کو وہ سیکیور اٹیچمنٹس نہیں ملی, وہ کانفیڈنٹ ریلیشن شپس نہیں ملے اس کو بچپن میں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار تو ہاں بھائی ہم کسی سے اٹیچ نہیں ہو پاتے, یعنی ہم اپنے آپ کو کسی سے ایموشنلی کسی کے اندر انویسٹ نہیں کر پاتے. کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہمیں ایسی ہماری پرورش ہوئی ہے کہ ہم کسی سے محبت اس لیول کی نہیں کر پاتے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سے وہ جو جس کے لیے یعنی فار اپنی نیند قربان کر دے, یا اپنا جاب قربان کر دے, یا اپنا کچھ جو اس کی آسائشیں قربان کر دے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ انسیکیورٹی ہے, انسان اندر سے انسیکیور ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس نے افیکشن کا جو ایکسپریشن ہے وہ بہت یعنی ایک خوبصورت محبت کے اظہار کا خوبصورت مظاہرہ اس نے نہیں دیکھا جو بہت ڈیسنٹ ہو, بہت خوبصورت ہو. یعنی اپنی اماں ابا کے درمیان اس نے یعنی وہ بچے جس نے نہیں سنے اپنی اماں ابا سے کہ ابا اماں سے
محبت کا اظہار کر رہے تھے بہت خوبصورت لفظوں میں، اور اماں ابا کے اظہار کا بہت اچھے لفظوں میں جواب دے رہی تھیں، یا وہ کمپلیمنٹ دے رہے تھے، یا وہ دعا دے رہے تھے، یا وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم بہت اچھی ہو، یا آپ بہت اچھے ہیں، یا آپ کی وجہ سے میری زندگی میں یہ آسانی ہے، یا وہ ایک دوسرے کا شکریہ کر رہے تھے، یا وہ ایک دوسرے سے، یا کھانے کا ٹائم تھا اور ابا نے کہا کہ نہیں جب تمہاری اماں آئیں گی تو ان کے ساتھ ہم شروع کریں گے، میں ان کے بغیر نہیں کھانا چاہتا. تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے ریگارڈ ان کے دل میں ہوتا ہے، یہ اپنی محبت کا بہت اچھے جملوں میں اظہار کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. تو یہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو بہت رسپیکٹفلی، اگر ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو اتنی رسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بچے نے دیکھا. تو اگر کسی بچے نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ محبت تو نیچرل ہے، اس کے اندر موجود ہے، لیکن کلچرلی اپروپریٹ مینر میں، ایک ڈیسنٹ مینر میں محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. کسی بچے نے سنا ہی نہیں ہے آئی لو یو کیسے کہتے ہیں. مطلب فلمی سیٹنگ کے علاوہ آئی لو یو کا جملہ ہمارے معاشرے کے بچوں کو سننے کا موقع نہیں ملا. مطلب وہ ایک آئی لو یو ایک بہت مقدس جملہ ہے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، وہ اظہار فرماتے تھے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی بات صحابہ ایک دوسرے سے کرتے تھے. تو یہ جملہ بہت مقدس جملہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میرا دل آپ کے لیے یہ والی فیلنگز رکھتا ہے. لیکن اگر کسی بچے نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے اور اس طرح کی مظاہرہ، تو ایک وجہ ہے کہ اس کو محبت نہیں ملی ہو، اس سے محبت کا اظہار نہ کیا گیا ہو. ایک وجہ یہ ہے کہ اندر ایک انسیکیورٹی ہے، اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ لائف میں جب چیزوں کی محبت بڑھ جاتی ہے، اصول یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں چیزیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں تو انسانوں کی جگہ کم ہونے لگتی ہے. اگر چیزوں کی محبت بڑھے گی، مال کی محبت بڑھے گی، تو قربانی کا جذبہ، انسان کی اس کی مہمان نوازی کی کوالٹی وہ نہیں رہے گی اگر اس کی مال سے محبت بڑھے گی. اس کی دوستی کی کوالٹی وہ نہیں رہے گی اگر اس کی مال سے محبت بڑھے گی. یعنی وہ دوست جس کو بہت زیادہ اپنی چیزوں کی فکر ہوتی ہے، اپنی گاڑی کی بہت فکر کرتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو گاڑی میں آسانی سے نہیں بٹھاتا. وہ کہے گا نہیں میری گاڑی خراب ہو جائے گی. بھائی ہم ایسے پیرنٹس کو جانتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں تم نے گاڑی خراب کر دی. وہ گاڑی میں کچھ چیز گر گئی، کوئی بچے بیٹھے ہیں تو انہیں بہت فکر ہوتی ہے گاڑی گندی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے ایک حد تک ہونی چاہیے، لیکن آپ کا بچہ اتنا انکمفرٹیبل ہے آپ کی گاڑی میں کہ اب اسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک کیج میں ہے، اور وہ کیج بہت نیٹ اینڈ کلین اور بہت ایکسپینسو اور برانڈڈ کیج ہے جو کہ ایک لوکوموٹ کرتی ہے، اور آپ اس کے اندر مطلب بچہ بند محسوس کرتا ہے، اور جس کی ویلیو آپ کے والد کے لیے مجھ سے بھی زیادہ ہے. مجھ سے بھی زیادہ ہے. میں اہم نہیں ہوں، میری چیز زیادہ اہم ہے. ہاں سلمان بھائی، یہ جو آپ نے بتایا اس کی وجہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کا آپس میں تعلق اور وہ جو ریلیشن شپ نہ ہونا. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ہسبینڈ وائف کی آپس میں ایموشنل نیڈز، جس کے امپیکٹ میں یہ بچہ ایسے پلا بڑا ہے. اور آج کل بہت بڑے لوگ ہوں گے جو ابھی شاید ان کو یہ پوڈ کاسٹ سن کے ریئلائز ہو رہا ہو کہ اچھا پرابلی میں اس لیے ہوں کہ یہ وجوہات ہیں، بچپن میں مجھے ایکسپیرینسز نہیں ملے اور میرے دل میں بھی مال کی محبت ہے ایکس وائی زی. تو یہ شروع ہوا تھا ہسبینڈ وائف کے تعلق کی کمی کی وجہ سے. وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک ہسبینڈ کو وائف کو ہر حال میں ہی دینی چاہیے، اور کیا چیزیں جن پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے. اور کیا وہ چیزیں ہیں جو وائف کو ہسبینڈ کو لازمی دینی چاہیے اور کن پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ اور کوئی ایسی چیزیں جو کہ لازمی اوائڈ کرنی چاہیے. ہاں جی تینوں تک ایسپیکٹ کور ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو اپنی بیگم کی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، پروٹیکشن جیسے اگر میں ایک لفظ میں کہوں، اور اس میں عزت نفس کی پروٹیکشن بہت اہم ہے. یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی سیکیور فیل کرے اس سے تعلق کے نتیجے میں. یعنی ایک عورت یہ محسوس کرے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میری سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بڑھ گئے ہیں اور میں زیادہ سیکیور ہوں، مجھے زیادہ ایک پروٹیکشن حاصل ہے، اور زندگی
اب کسی بڑے کاز کے لیے ایک اور زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے، جس کے اندر ہم ایک فیملی فارمیشن اور پھر ایک سوسائٹی میں اولاد اور تربیت، وہ ساری چیزیں، اس کے لیے جو انرجی چاہیے، اس کے لیے جو یکسوئی چاہیے، اس کے لیے جو پیشن چاہیے، وہ پیشن ہسبینڈ کی ایموشنل کہہ لیجئے کہ اپنی بیوی کی جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کو وہ کتنا سمجھتا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کا کتنا خیال کرتا ہے. آپ نے جو بھی بات کی ہے جو اس کی سیکیورٹی جو ہے، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے، کس سینس میں آپ بات کریں گے؟ اس کی کیسے فزیکل سیکیورٹی نہیں ہے، بولی سیکیورٹی نہیں کہ گھر میں باہر چوکیدار رکھیں، یہ ایموشنل سارٹ آف ایموشنل. یعنی اگر کوئی خاتون سب سے زیادہ انسیکیور اور سب سے زیادہ اسٹیٹ آف فیئر میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ انہیں وہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں انہیں کب کون سی بات بری لگ جائے، پتہ نہیں یہ کون سے جملے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ ٹونٹنگ ہے یا یہ واقعی جینون ایکسپریشن آف لو ہے، یہ کیا ہے. یہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آج تو بہت ہی کمال کر دیا آپ نے، تو یہ کمال سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ میری اپریسیشن کر رہے ہیں کی اسٹیٹ میں نہ رہے. ہاں، یہ مطلب اس وقت بہت ساری عورتیں ڈری ہوئی ہیں، اور ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، یعنی وہ اس کو بہت زیادہ خطرہ ان کے، مطلب یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ ڈرتی ہیں کہ ان کی جو عزت نفس ہے وہ کبھی کبھی ہرٹ ہوتی ہے. اچھا سلمان بھائی، یہاں پہ آپ کو میں ٹوک رہا ہوں، کیا ہسبینڈ کرے، ٹھیک ہے آپ نے کہا وائف کیا سے ایکسپیکٹ، یعنی کیا فیل کر رہی ہے، بٹ ہسبینڈ کیا کرے ٹو میک ہر فیل سیکیور؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں، اور وہ یہ دیکھیں کہ ایک ایکسرسائز ہے بڑی عجیب سی ہے. ہسبینڈ یہ سوچے کہ اگر آپ اپنی بیگم ہوتے تو کیا آپ خوش رہ سکتے تھے؟ یعنی مشکل ہے یہ کرنا، امیجن نہیں ہو رہا پارا، امیجن نہیں ہو رہا، اتنی بڑی اگر آپ جیسا، مطلب کیسا محسوس ہوتا ہے اسے. آپ مطلب اس میں کئی چیزیں ہیں کہ آپ جو گفتگو کرتے ہیں، دیکھیے اللہ نے آپ کو، ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی پوزیشن جب ہمیں ملتی ہے نا، تو اس میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹون اتھارٹی والی نہ ہو، ہمارا لہجہ تحکم والا نہ ہو. یہ ایک چیلنج ہے. مطلب ہم اپنے آپ کو مطلب ہم اس طرح بات کریں کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اور اس کی فیلنگز کا ہم خیال رکھ سکیں، ہم باس نہ لگیں. ہم جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ حکم دے رہے ہیں یا آپ گزارش کر رہے ہیں، آپ کی ٹون ریکویسٹنگ ہوتی ہے یا آپ کی ٹون کمانڈنگ ہوتی ہے. اور آپ زیادہ بولتے ہیں، اور بس بہت ساری خواتین کو لگتا ہے کہ ہماری طرف اٹینشن اس وقت دیتے ہیں جب یہ کچھ بولنا چاہتے ہیں، اور جب ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں تو یہ لاسٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ اس وقت اٹینٹیو ہوتے ہیں جب یہ اپنا مائک آن کرتے ہیں، اور جب ہمارا مائک آن ہوتا ہے تو یہ نان رسپانسو ہوتے ہیں. تو یہ بڑی شکایت ہے. مطلب میں بہت ساری خواتین کے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے شوہر کو ان سے محبت ہے، لیکن ان کو پریشانی یہ ہے کہ ان کو توجہ نہیں ملتی، اور جب وہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ لاسٹ ہوتے ہیں، وہ کہیں اور ہوتے ہیں. اور ان کی بات کو دیکھیں، محبت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی انکہی بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں. یعنی انڈرسٹینڈنگ کا ایک مطلب یہ ہے، یہ خواتین کو نہ بتا سلمان بھائی، وہ تو یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. وہ کہتی ہے بھائی تو ہنٹ سمجھ ہماری، ہمیں تو کئی بار ایک سیدھی والی بات نہیں سمجھ آ رہی. صحیح بات. اللہ اکبر. یہ خواتین کو ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ آپ ہسبینڈ آپ کی ان کہی بات کو سمجھ لے، پھر تو اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ جب ہم چھوٹے تھے نا، ایک زمانے میں ٹی وی پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا نیلام گھر، پرانا پروگرام تھا، طارق عزیز صاحب ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک پروگرام آیا کرتا تھا اور وہ اس میں نیولی میرڈ کپلز کو بلاتے تھے. ایک کو باہر بھیج دیتے تھے اور ایک کو اندر رکھتے تھے، پھر کچھ کویسچنز کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرے والے کو بلاتے تھے، اور پھر دیکھتے تھے کہ انہیں اس سوال کا جواب وہی ہے یا ڈفرینٹ ہے.
مثال کے طور پر کہ بھائی اس سچویشن میں آپ کے اسپاؤس کیا کریں گے, اگر ایسی سچویشن ہو تو ان کا کیا ڈیسیشن ہوگا. تو وہ سوچتے تھے کہ میرے خیال میں اس سچویشن میں ان کا یہ ڈیسیشن ہوگا. پھر اس کے بعد انہیں بلاتے تھے, پوچھتے تھے بھائی آپ بتائیے کیا ہے, اور یہ نہیں بتاتے تھے کہ انہوں نے کیا جواب دیا, اور جب جواب ٹیلی کر جائے تو اس کو پھر مطلب سیلیبریٹ کرتے تھے, یا جو بھی ان کا طریقہ تھا ریوارڈ دیتے تھے. بہرحال وہ ایک اس کا کانٹیکسٹ اس پروگرام کا کیا تھا اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کرتے, لیکن اس کے اندر یہ والی جو بات ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے, اگر بیوی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے خیال میں جب آپ کے ہسبینڈ گھر پہ آتے ہیں پورے دن کے تھکے ہارے, تو ان کی وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنس کو آپ کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کتنا وربلائز کرتے ہیں, کتنا ایکنالج کرتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی بیوی نے آپ کی زبان سے اس کی ایکسپیکٹیشنس کو کتنی دفعہ سنا ہے, مطلب آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہو, اور اسی طرح بیوی نے اپنے شوہر کے بارے میں کہ بھئی بیوی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے اپنے شوہر کی ایکسپیکٹیشنس کو کتنی دفعہ اپنی زبان سے ریفریز کیا ہے. آپ نے کہا کہ بھئی مجھے اندازہ ہے کہ دس از واٹ یو ایکسپیکٹ فرام می. ایٹ لیسٹ acknowledgement of what other thinks and feels towards me. جس میں نا ایک ہسبینڈ نے مجھ سے, میں نے جب اس سے بات کی نا کہ give her time, quality time, آپ کے مال کی صرف وہ محتاج نہیں ہے, وہ آپ سے وقت چاہتی ہے ایکسپیکٹ. تو انہوں نے کہا کہ بٹ میں جیسے ہی گھر آتا ہوں تھکا ہوا تو مجھ پہ ایک انبار آف رسپانسبلٹیز ڈال دیتی ہیں, بجائے کہ وہ مجھے پہلے کمفرٹیبل فیل کروائیں, کھانا شانا کھلائیں, ایک تھوڑا سا گپ شپ, ایک تھوڑا سا نارمل انوائرمنٹ ہو. بیکاز مین آر ہائیلی کمپیٹیو ان نیچر, تو وہ باہر اگر کمپٹیشن یا دنیا سے لڑ کے فار ایگزامپل آ رہے ہیں, اور آج کل کا جو ماحول ہے ہائپر کنزیومرزم کا, جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو دے ڈونٹ وانٹ کمپٹیشن ان دا ہاؤس, دے وانٹ کمفرٹیبلٹی اینڈ ریلیکسیشن, کہ اب میں تھوڑا سا چل کروں گا اور پھر ذرا گپ شپ ماریں گے. تو اگر آتے ہی وائف یہ کام نہیں کیا, یہ کام نہیں کیا, یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کیا, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نا تھوڑا سا اپنے آپ کو نا زون ٹرن آف کرتے ہیں تاکہ اسٹریس مزید نہ ہو. تو یہ واقعی میں ان کا جینوئن وہ تھا, اور کیا وائف کو ایسے کرنا چاہیے, یا ان ہسبینڈ کی غلطی ہے کہ وہ اس کو فائٹ اور فلائٹ میں سے وہ فلائٹ کر جاتے ہیں. نہیں, صحیح بات, ہاں ایسا ہوتا ہے اور اس میں خیال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری خواتین کو یہ شکایت ہے کہ یعنی کچھ خواتین کو یہ شکایت ہے اپنے مردوں سے کہ یہ جو سائلنٹ ہو جاتا ہے, یہ جو سائلنٹ ہو جاتے ہیں نا, یہ ظلم ہے. اور مردوں کو یہ شکایت ہے کہ یہ جو بولتی ہے یہ ظلم ہے. تو بیگم کہتی ہیں کہ بھئی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے, میں اتنی دیر سے آپ سے بول رہی ہوں, آپ کچھ بولتے کیوں نہیں. تو وہ مطلب یہ ایک بڑا مسئلہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم یہ لرن کریں کہ ٹھیک ہے وہ بھی پورا دن انتظار میں تھی کہ آپ جب آئیں گے تو وہ بتائے گی کہ آپ کی والدہ نے کیا کیا ہے, آپ کے بچوں نے کیا کیا ہے, اور گھر میں کیا کیا مسئلے ہوئے ہیں, اور اس کی لائف کیسی گزری ہے. تو جب آپ داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی اس انتظار میں تھی. تو آپ آتے ہی یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوا الحمدللہ ہم آ گئے, اور اب ہم اس ٹائم پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ اس کو کانورسیشن ٹائم سیکیور کریں, اور کانورسیشن ٹائم آپ اناؤنس کر دیں. جب آپ یہ بتا دیں گے کہ ہم آج یا کل صبح یا رات میں یا اس ٹائم پہ انشاءاللہ اس وقت بات کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ ذرا آسان ہو جائے گا. وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ اس سے تو بات کر نہیں رہے, اور آپ طٰہٰ جلیل صاحب اور سلمان صاحب کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے. تو وہ اور زیادہ ناراض ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز, ابھی آپ نے شروع میں ایکسپیکٹیشن کی بات کی تھی نا, کہ ہم لوگ کی ایک پرابلمس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہیں. تو کیا یہ بھی ان ادر ورڈز یہ نہیں ہے کہ ایک ہسبینڈ کی ایکسپیکٹیشن ہے میں گھر آؤں تو ایسے ہو, وائف کی ایکسپیکٹیشن ہسبینڈ گھر آئے تو یہ, مطلب ان ادر ورڈز ایک طرح سے نا مجھے لگتا ہے کبھی کبھار نا یہ ایک عجیب کھچڑی سے پکڑی ہوتی ہے کہ دونوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, دونوں کہہ رہے ہیں ہماری یہ ویلڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں. اچھا کہاں جا کر ٹو مچ ایکسپیکٹیشنز ہے, کون سی ایکسپیکٹیشنز جائز ہیں, ہاؤ ڈو وہ جو بیلنس ہے. اور آپ نے ایون یہ جو بات کی نا کہ وہ جو خواتین کمپلین کرتی خاموش ہے, تو ہسبینڈ کہے گا یار میں بولوں تو مسئلہ,
اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں تاکہ لڑائی نہ ہو. وہ کہیں گے نہیں آپ بولیں گے تو پرابلم. وہ ایک عجیب سی نا کنفیوژن کھچڑی ہوتی ہے. تو سمجھ نہیں ہو رہا تھا کہ کون انیشیٹ کر رہا ہے اور کون ریئیکٹ کر رہا ہے, اور ہاؤ ڈو یو سالو دس پرابلم دین. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بعض اوقات صرف لاجسٹکس ارینج ہو رہے ہوتے ہیں, صرف لائف میں کھانا ہے, سونا ہے, گروسریز کرنی ہے, کچھ خریدنا ہے, اور بہت ہی ایڈمنسٹریٹو لیول پر ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ایموشنل کنیکشن ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. اور اگر وہ کافی عرصے تک مسنگ رہے تو پھر طوفان آتے ہیں, پھر دھماکے ہوتے ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے آدمی اس کو دیکھے کہ ٹھیک ہے ہم ایموشنلی کیسے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, یہ بہت اہم ہے. اور ایکسپیکٹیشنز, بالکل صحیح بات ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور اتنی غلط ہو گئی ہیں. دونوں ایک دوسرے کو آئیڈیل, مطلب دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ, مطلب آپ نے یہ کہا تھا, آپ نے وہ کہا تھا, وہ یاد رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا. اور اب تو کہنے کے علاوہ آپ نے تو یہ سنا تھا, آپ وہ ٹاک سن رہے تھے, اس میں اس نے یہ کہا تھا تو آپ نے تو یہ سنا تھا. کہنے کی تو بات اور ہے, مطلب آپ نے تو یہ سنا تھا, آپ تو سورہ نور سن رہے تھے, آپ تو سورہ نساء کے بارے میں سن رہے تھے, تو آپ نے تو یہ سنا تھا, اب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. یہ ذرا اس میں ہمیں تھوڑا سا موقع دینا چاہیے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی ایک بات شوہر کی طرف سے اور ایک بات عورت کی طرف سے اگر ہو, یعنی بیوی, ایک چیز جو بیوی کو ہم, جس پہ بیوی اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے, اور اگر ایک چیز شوہر اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے, تو شوہر کی بات یہ ہے کہ وہ پروٹیکشن کی ذمہ داری, قوام ہے, اس کو قوام بہت بڑا تصور ہے جس کی ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے, لیکن کسی, یعنی بیوی کی جو عزت ہے نا, اس کے اندر عزت نفس بھی شامل ہے. اس کی عزت نفس اور اس کی عزت کا تحفظ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اب اگر شوہر کی زبان سے ہی بیوی کی عزت نفس ڈسٹرب ہو رہی ہے تو پھر تو یہ سمجھ لیں کہ جس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے پہ لگایا گیا تھا, جس کی پریزنس میں اس کو سیکیور فیل کرنا تھا, اسی کی پریزنس میں یہ انسیکیور فیل کر رہی ہے اور ڈری ہوئی ہے, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ہم عورت کی طرف آئیں کہ عورت ایک چیز اگر بیوی کو پوچھا جائے کہ صرف ایک چیز جو ہر صورت میں اس کو پکڑ کے رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی کیا یہ آپ کی جو بیگم ہیں یہ آپ کو فالو کرتی ہیں, آپ کی اطاعت کرتی ہیں, آپ کی بات مانتی ہیں. اگر آپ نے کوئی ڈیسیشن لے لیا ہے, اصولی طور پر اچھا ہوتا ہے کہ آپ کنسنسس کے ساتھ ڈیسیشن لیں, آپ انڈرسٹینڈنگ بنائیں, فیملی کا کوئی بڑا ڈیسیشن آپ اکیلے نہ لیں. لیکن اگر کسی اسٹیج پر آپ نے فوری طور پر کوئی فیصلہ کیا ہے, تو کیا آپ کو یہ خوف تو نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی اس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا, تو ابھی یہ میرا ڈیسیجن ویٹو تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ آپ کو چیلنج تو نہیں کرتی, یہ آپ کو فالو کرتی ہیں, یہ آپ کی مطلب مانتی ہیں آپ یا نہیں مانتی؟ اگر میں کہوں اطاعت کرتی ہیں آپ کی یا نہیں کرتی, یہ کسی عورت کی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ شادی کے بعد نا آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شوہر جو ہے, اگر میں خالص اسلامی اصطلاح میں بات کروں تو امیر ہے. یعنی شوہر جو ہے نا, اپنے شوہر کو عافیت اسی میں اور بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اپنا شیخ بنائیں, اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ مطلب اس طرح ایکٹ کرے, اس لیول پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرے, اور وہ اتنی میچیورٹی اس کے اندر ہو, اتنا علم اس کے اندر ہو. ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ بھائی بہت سے کیسز میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کرنا چاہتی ہوں, یہ نہیں کرنا چاہتے, یہ آن بورڈ نہیں ہے. کیا ایک اچھا تعلق اسی وقت بنے گا جب دونوں اچھے ہوں؟ اگر ایک بہت سی چیزوں کو سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں کوآپریٹ کر رہا, تو کیا ایسی صورت میں تعلق اچھا نہیں بن سکتا؟ یہ بہت اہم کویسچن ہے. تو میں نے تو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بہت نیچے لے آیا ہوں, یہ نہیں نیچے لا رہے, تو کیا بن سکتا ہے؟ کیا مطلب ون سائیڈڈ ایفرٹ سے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم بالکل اور یہ آئی تھنک ہر بندے کے ذہن میں ہوگا, اسپیشلی خواتین کے ذہن میں تو لازمی ہوگا جو سفر کے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ بات کرتے ہیں تو جو ہر بندہ اس کو اس طرح پرسیو کر رہا ہوتا ہے, جیسے اس ٹاک کو بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے پرسیو کریں کہ یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ یہ بات سن لیں, تو یہ لیکچر جو ہے میں ابھی فوری طور پر ان سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی سن لیں, تو اگر وہ سن لیں گے تو پھر ہمارا کام ٹھیک ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, پہل کرنے کی بھی, معافی مانگنے کی بھی,
اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی بھی، معاف کرنے کی بھی، درگزر کرنے کی بھی. جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کوئی ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے کہ واقعی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ٹھیک، لیکن انسان کو جو کوششیں ہیں وہ کرنی چاہیے. اور ون سائیڈڈ ایفرٹ سے بھی الحمدللہ بہت ساری خیر پیدا ہوتی ہے. ہم ایسے بہت سے کیسز کو جانتے ہیں جہاں کسی ایک نے اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفرٹس شروع کی. شروع میں کچھ چیلنجز آئے، لیکن الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں، ان کے درمیان بڑی اچھی محبت، بڑا اچھا تعلق، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور بہت اچھی، بہت ہیپی لائف ان کی زندگی میں الحمدللہ، بہت ایک اچھا فیز شروع ہوا الحمدللہ. تو یہ سمجھنا کہ جب تک دوسرا ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک دوسرا اپنے عمل کو نہیں ٹھیک کرے گا، یا جب تک دوسرا اپنی غلطیوں کو ریئلائز نہیں کرے گا، ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لاک سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہوگا، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی رابطہ کرتی ہیں، اور ان کی بھی کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. تو اکثر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ریلیشن شپ بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو ایک بات جو اندر سے نکلتی ہے، جب میں اسے ایکسکیویٹ کرتا ہوں نا، اندر سے جیسے نکالتا ہوں، تو وہ نکلتا ہے کہ سر میں اپنا ریلیشن شپ اس بندے سے کیسے بہتر بنا سکتی ہوں یا بنا سکتا ہوں جب تک یہ خود اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتا. جب تک یہ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنائے گا، میرا ریلیشن شپ بھی اس سے بہتر نہیں بنے گا. تو اس لاک سے نا، اس پرسیپشن سے اپنے آپ کو باہر نکالیے. آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے، آپ کے اخلاص سے، آپ کی محبت کی پیورٹی سے، اور اللہ کی توفیق سے یہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اصل میں ایک اور بات بھی ہے، لوگ بہتر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حق میں بہتر نہیں ہوتے. یعنی خاتون بہتر ہیں لیکن ان صاحب کے حق میں بہتر نہیں ہیں، وہ بچوں کے حق میں بہتر ہیں. یہ صاحب بہت بہتر ہیں اپنے باس کے حق میں اور اپنے کلائنٹس کے حق میں بہت بہتر ہیں، بیگم صاحبہ کے حق میں بہتر نہیں ہیں. ایک ٹیچر ہیں، وہ ایک صاحب ہیں، وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بڑے پاپولر، بہت مشہور ٹیچر ہیں، بیگم صاحبہ سے نہیں بنتی. اور بچوں کے تو وہ بہت فیوریٹ ہیں، ہزاروں بچے مطلب ان کے فین ہیں، بہت بڑا برانڈ نیم ہے، ٹیچر ہیں وہ، بڑی ان کی ویلیو ہے، لیکن بیگم سے نہیں بنتی. اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے ساتھ جو زیادہ دیر گزار لیتا ہے وہ آپ کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، یہ ایک اہم سوال ہے. آپ کو جو دور سے دیکھ رہا ہے اس کو تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اصل تو وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تمہارے جو اپنے گھر میں بہتر ہے، کیونکہ وہ تو تمہارے ساتھ رہتا ہے. تو یعنی زیادہ دیر کسی کو شارٹ ٹرم کے لیے امپریس کرنا از ناٹ دا تھنگ، دیٹس ایزی اینڈ دیٹس ٹیمپرری اینڈ دیٹ شوز. یعنی آپ کریڈیبلٹی آپ کی تب ہے جب آپ کسی کو لانگ ٹرم، لمبا جو چلنا ہے جس کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ بہتر انسان بن سکے. جیسے آپ نے کہا سلمان بھی، اس میں میں ایک پرسپیکٹیو پہ آؤں گا کہ ٹھیک ہے میں نے بہت ٹرائی کر لی، ان کے بہتر نہ ہوتے وقت بھی میں نے بہت زیادہ ایفرٹ کر لی اور ٹرائی کر لی. تھوڑا سا یہ شرعی مسئلہ، یعنی میں آپ سے نا آپ کی ایڈوائس چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ڈائیورس کی بات کب تک پہنچے، کہ کب تک مجھے پتا ہو کہ میں نے ہر ٹرائی کر لی ہے کہ ناؤ اٹس ٹائم کہ آئی تھنک ہی از ناٹ میڈ فار می، آئی ایم ناٹ میڈ فار ہیم. وہ اسٹیج کب پہنچے، اس سے پہلے کیا کیا اسٹیپس ہیں، اور پھر مجھے احساس ہو کہ ہاں اب وہ ٹائم آ گیا کہ آئی تھنک آئی ہیو ریئلائزڈ کہ اب وہ، آلدو ہم کہتے ہیں وہ تو لاسٹ اور فائنل اسٹیپ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اسلام نے ایک راستہ دیا ہے کہ اگر ایکس وائی زی آپ کرنے کے بعد بھی یہ چیز نہیں بن رہی تو وہ کب تک اسٹیج پہنچتی ہے، وہ کب موقع آتا ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ انسان جو آپ کی لائف میں آیا ہے، اس لائف کے آنے سے ٹھیک ہے آپ کی لائف میں کچھ پرابلمس بھی چل رہے ہیں، کچھ شکایتیں ہیں، کچھ ناراضگیاں ہیں، کچھ انہوں نے کچھ گڑبڑ بھی کر رکھی ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، the other person has caused some problem, some trouble، جس کی وجہ سے یہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ آپ سیپریشن کی طرف اور ڈائیورس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس بندے کے تھرو اللہ نے مجھے کس کس خیر سے نوازا ہے. کیا اس بندے کی وجہ سے میری لائف میں صرف پرابلمز آئے ہیں، صرف پین آیا ہے،
صرف تکلیفیں آئی ہیں, صرف خرابی آئی ہے, یا اس بندے کی وجہ سے میری لائف میں کوئی خیر آیا ہے. اچھا, اس کو لوگ ریئلائز نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اکاؤنٹ کو کلوز کرنے سے پہلے ہمیں اکاؤنٹ کے نا پہلے سارے ڈیبٹ اور کریڈٹ سامنے لانے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ کیا ہوا ہے, ڈیبٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد ہم اس اکاؤنٹ کو بالکل ہم اسے کلوز اگر کرنا چاہتے ہیں. جی. تو جو بلیسنگ والا پارٹ ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں کسی ایک چیز کی تکلیف سے, اور ہم جو بلیسنگ والا پارٹ ہے اسے دیکھ نہیں پاتے, اور بہت عرصے سے نہیں دیکھا ہوتا. میں بہت دفعہ ایسے کپلس جو بالکل اس پوائنٹ پر تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آج بس آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں اور آج مجھے ان کو طلاق دینی ہے, یا خاتون نے کہا کہ میں نے ان سے الگ ہونا ہے اور میں بس آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک مشورہ مل جائے, تو بس مجھے اگر آپ بھی اوکے کرتے ہیں تو بس میں نے ہی جانا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کی وجہ سے آپ کی لائف میں کوئی خیر آئی ہے, کوئی اللہ نے آپ کو کوئی بلیسنگ, اللہ کی کوئی فضل ان کے تھرو اللہ نے آپ کو دیا ہو؟ کیونکہ اللہ انسانوں کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں خیر پہنچاتا ہے. آپ کے والدین کے ذریعے آپ کو رزق پہنچایا ہے, آپ کے شوہر کے ذریعے آپ کو بہت کچھ چیزیں ملی ہیں, یا آپ کی بیوی کے ذریعے آپ کو بہت کچھ ملا. تو اللہ تو بندوں کو وسیلہ بناتا ہے, آپ کے پاس آتی ہیں چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے تو کوئی ایسی چیز یاد نہیں ہے. میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں ہے. میں نے کہا اور سوچیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں. پھر میں نے کہا کہ آپ والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں والدہ ہوں. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 بچے ہیں. میں نے کہا کہ ایک خاتون, ایک عام خاتون اور ایک ماں, یعنی ناٹ ایوری لیڈی از اے مدر. تو وہ خاتون جس کو اللہ نے ماں بنایا ہو اور وہ خاتون جس کو اللہ نے ماں نہ بنایا ہو, ان دونوں پہ اللہ نے برابر کا فضل کیا ہے, یا ماں جس کو بنایا ہے اس پہ فضل زیادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سوچا, کہنے لگی ہاں ماں. میں نے کہا ماں کا کوئی لیول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ماں کا لیول. میں نے کہا اگر یہ آدمی زندگی میں نہ آتا تو کیا آپ ماں بن سکتی نہیں؟ اور پھر کہنے لگے, پھر انہوں نے کہا کہ ہاں پھر کوئی اور آتا تو میں پھر ماں بن جاتی. تو میں نے کہا, پھر میں نے ان سے پوچھا 1 منٹ ان 3 بچوں کا نام بتائیں. انہوں نے بچوں کا نام بتایا. میں نے کہا کوئی اور آپ کی لائف میں آتا تو آپ کو یہ والے بچے نہیں مل سکتے تھے. یہ والے بچے جو ملے ہیں نا, یہ اللہ نے انہی صاحب کے تھرو آپ کو دینے تھے. میں نے کہا آپ کو یہ بچے کیسے لگتے ہیں؟ پیارے لگتے ہیں. مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس رشتے کی وجہ سے, اس تعلق کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جو دیا ہے نا, میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی یعنی ڈائیورس کے اندر بھی جس چیز سے ہمیں بچنا ہے, کفران نعمت سے بچنا ہے, ناشکری سے بچنا ہے. ڈائیورس جو ہے وہ شرعی, اللہ نے ایک شرعی وے آف ایگزٹ اللہ نے دیا ہوا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کو اگر توڑنے کی ضرورت محسوس ہو تو ناشکری سے بچتے ہوئے, کفران نعمت سے بچتے ہوئے, اور کسی زیادتی سے بچتے ہوئے آپ اپنے اسپاؤس کے لیے آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. آپ اس کے ساتھ, بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کام کو بھی خوبصورتی کے ساتھ کریں گے, اس کام کو بھی احسان کے ساتھ کریں گے, اس کام کو بھی ایک بھلے انداز سے کریں گے اور ایک پازیٹیو نوٹ پہ, اگر بالفرض ایسی سچویشن آ جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو اس کے بعد دیکھنے کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس رشتے کے تھرو آپ کو کوئی بلیسنگ ملی تھی, تو اس کو ذرا اکاؤنٹ فور کریں, پھر اس کا شکریہ کریں, پھر اللہ سے شکر کریں, اور پھر دیکھیں کہ کیا ابھی بھی آپ کا یہی فیصلہ ہے. اور اگر آپ کا ابھی بھی یہ فیصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے تھرو جو تکلیفیں ملی ہیں اور اس بندے کے تھرو جو بلیسنگز ملی ہیں, آپ نے دونوں کو دیکھ لیا ہے. اور پھر اب آپ اس کی موجودگی میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں, اس بندے کے تھرو جو تکلیف ملی ہے وہ زیادہ ہے, اور ابھی بھی میرا یہ ڈیسیجن ہے کہ میں اس کو ختم کروں. ٹھیک ہے, اب آپ نیکسٹ اسٹیج پہ آئیے. نیکسٹ اسٹیج پہ دیکھنے کی بات یہ ہے, آپ کو اللہ نے جو سائیکولوجیکل کیپیسٹی عطا کی تھی, کیا آپ اپنی فل سائیکولوجیکل کیپیسٹی پر, آپٹیمم سائیکولوجیکل کیپیسٹی پر پرفارم کیا آپ نے یا نہیں کیا؟ میں اس کو سمجھاتا ہوں. ٹورڈز دا اسپاؤس. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیگم یا اپنے شوہر سے اس وجہ سے علیحدہ ہو گئے کہ ان کا ٹیمپر بہت خراب ہے, یا وہ بہت باسی ہیں, یا وہ بہت اس طرح کا ان کا کوئی پرابلم ہے, اور وہ پرابلم ہے ان کے ساتھ. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ایسے باس کے ساتھ جاب میں گزارا کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے یا 5 سال سے, جہاں ان کا باس بہت سخت ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو ریڈیکیول کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی انسلٹ کرتا ہے, اور بہت پریشر دیتا ہے.
لیکن وہ اس باس اور پھر اس باس کو انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے اور اس باس کو کبھی بھی چھوڑنے کا نہیں سوچا. تو اگر آپ کی یہ سائیکولوجیکل کیپیسٹی اتنی ہے, آپ کو دیکھنا یہ ہے جو اس میں بہت اہم بات ہے. اس دنیا میں اگر میں ایک سوال یہ کروں کہ اس دنیا میں وہ بندہ کون سا بندہ ایسا ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرے کہ آپ اسے سب سے زیادہ مارجن دیں, یعنی آپ سب سے زیادہ مارجن کس بندے کو دیں, وہ کون بندے ہوں جن کو جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ انہیں سب سے زیادہ مارجن دیں گے, سب سے زیادہ اگنور کریں گے, سب سے زیادہ آپ انہیں لیٹ گو کریں گے. یہ جو آئیڈیل میرج ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ دو بندے آرڈر پہ تیار کیے تھے. بیگم نے ایک جگہ آرڈر دیا تھا مجھے ایسا ہسبینڈ چاہیے, ایسا بندہ دیجیے گا اس کی ناک ایسی ہو, اس کے خراٹے نہیں ہو بالکل بھی, سوئے تو بالکل ایک کروٹ لے کے سوئے, صبح اسی کروٹ پہ اٹھے, اور اس کے بعد جب وہ اپنے کپڑے اتارے تو اپنی جگہ پہ رکھے, اور ساکس تو ادھر ادھر کبھی بھی نہیں ڈالے, اور کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے, اور کھانے میں کوئی آواز بھی نہیں نکالے, اور ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو, اور تہجد بھی پڑھتا ہو. یہ ساری چیزیں آپ نے لسٹ ڈاؤن کر کے آرڈر دی اور یہ لیجیے حاضر. ایسا کوئی سروس ابھی امیزون سے دیا تھا آگے دراز سے, ایسا نہ آرڈر پر بیوی ملے گی نہ آرڈر پہ شوہر ملے گا. بالکل ایسے. پھر آئیڈیل میرج کیسے ہوگی جب یہ دونوں آئیڈیل نہیں ہیں؟ تو آئیڈیل میرج از ناٹ دا یونین آف ٹو آئیڈیلس. آئیڈیل میرج از ایکچولی دا آؤٹ کم کہ یہ دونوں معاف کرنا انہیں آتا ہے. عورت معاف کرنے میں سبقت لے جانے والا کپل آئیڈیل میرج کی سطح پر پہنچ جاتا ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں پرفیکٹ ہیں, پوائنٹ یہ دونوں ہیں, یہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی امپرفیکشن کو مائنڈ نہیں کرتے, فیل نہیں کرتے. یہ ایک دوسرے سے اسٹینڈرڈ نہیں مانگ رہے, یہ ایک دوسرے کو مطلب اگنور کرنے اور معاف کرنے کی کیپیسٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے یار میں بھی غلط کر لیتا ہوں, کبھی اس نے کر لیا تو کیا ہو گیا یار, کوئی بات نہیں, چلو کوئی بات نہیں. بلکہ یہ جو 3 لفظ ہیں نا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن گھروں میں طلاق 3 دفعہ بولی گئی ہے ان گھروں میں یہ 3 لفظ بہت کم بولے جاتے ہیں, اور وہ لفظ ہے کوئی بات نہیں. اچھا 3 لفظوں کی ذرا میں کمبینیشن, اللہ مالک, اللہ خیر کرے گا, سب خیر ہے. کوئی اچھا لفظ, اور کوئی بات نہیں مطلب کوئی بات نہیں یار, کوئی بات نہیں. مطلب آپ نے کہا تھا آپ 8 بجے آ جائیں گے, آپ 10 بجے آئے. آپ نے کہا تھا آپ شام میں جلدی آ جائیں گے, آپ نے کہا تھا سنڈے کا دن آپ کا ہمارے لیے ہوگا, لیکن آج آپ پھر کچھ کر رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. یہ جو کوئی بات نہیں کا رسپانس ہے نا, یہ چیزوں کو ریزالو کرتا ہے. وہ نہیں آتا. وہ کیسے کوئی بات نہیں, کوئی بات ہے, ایسی کم تیسی, ہم تو لڑیں گے. تو لڑ کے دیکھ لیجیے, لڑنے کے بعد کیا ہوا. آپ مطلب بہت سے لوگ, جب میں یہ والی باتیں کرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ تو ریکنسائل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ دوسرا جو آپشن ہے وہ آپ نے ٹرائی آؤٹ کر لیا ہے, اس سے فائدہ ہوا نہیں ہوا تو پھر آپ یہ کر کے دیکھیے, معاف کر کے دیکھیے. لڑ کے اور ناراض رہ کے اتنے سالوں سے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا نا. یعنی میں کہتا ہوں لڑائی اور ناراضگی ویل ٹرائیڈ آؤٹ ہے. بلکہ سولوشن کبھی نکلا نہیں اس میں. بلکہ اکثر میں نے تو نوٹ کیا کہ یہ چیز جو بلکہ آپ نے کی نا, معاف نہ کرنا یا معاف کر دینا کرنا چاہیے, مطلب لوگ فار ایئرز اینڈ ایئرز نا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا دل میں رکھتے رہتے ہیں. اچھا کبھی کبھی اوپر سے معاف سارٹ آف کر بھی دیا ہوتا ہے لیکن اندر سے نہیں نکالا ہوتا, اور وہ پھر ایونچولی وہ آپ کی ایٹیٹیوڈ, وہ ریلیشن شپ کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ ہسبینڈ وائف بس وہ رہ تو رہے ہیں ساتھ, بٹ وہ کوئی ریلیشن شپ خاص رہتا نہیں ہے. تو میں تھوڑا سا جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ معافی دینی کیسے ہے, اس کے کیا سارٹ آف اصول ہیں کہ معاف کرنا کا مطلب کیا ایگزیکٹلی, اور اگر معافی مانگنا کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا یا معافی مانگے تو ہی معاف کیا جائے یا معافی مانگے بغیر بھی کیا جائے, اور جو غلط کر رہا ہے اس کو کتنی معافی مانگنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے جس کو ہم نے معاف کیا ہے اس کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ اب آپ اس سے ناراض نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز رائٹ آف کر دیا. اب آپ کی اکاؤنٹنگ بکس کے اندر نا یہ مطلب ریسیویبلز میں نہیں ہے وہ تانا یا وہ کوئی کامنٹ یا وہ جو بات کہی گئی تھی, اب آپ نے کہا بس اب یہ بات ختم, اب ہم آگے چلے گئے ہیں, اب اس پچھلی بات کو ریکال نہیں کریں گے, اس کو بار بار ہم جتائیں گے نہیں. آپ نے تو اس دن یہ کیا تھا نا, آپ نے 7 سال پہلے میرے ساتھ ایسا بات کی تھی. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور چونکہ دیکھیے تربیت چونکہ نہیں ہوئی ہے نا, معاشرے کی تربیت نہیں ہوئی ہے, تعلیمی ادارے تربیت نہیں کر رہے, ماں باپ
نے تربیت کو آؤٹ سورس کر دیا ہے، تو گھروں میں تربیت نہیں ہو رہی. جہاں پہ آؤٹ سورس ہوا ہے وہاں پہ بھی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے، تربیت نہیں ہو رہی. تو اب جب میاں بیوی جب شادی کرتے ہیں تو انہیں یہ معاملات تو آتے نہیں ہیں نا، تو یہ بہت زیادہ کانفلکٹس ہیں. تو اب معاف کرنے کے بعد بھی اس کو دل میں لیے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 10 سال پہلے انہوں نے یہ کیا تھا. میرے پاس ایسے مرد بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ خاتون نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. خواتین بھی آئی ہیں جنہوں نے کہا مردوں نے ہاتھ اٹھایا تھا. مرد بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ خواتین نے ہاتھ اٹھایا تھا، یا زبان سے کوئی بہت خراب لفظ بولا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے عرصے پہلے بولا تھا؟ انہوں نے کہا 7 سال پہلے. پھر میں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کوئی اچھا لفظ بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا بولا تو ہے. پھر انہوں نے کہا لیکن وہ جو 7 سال پہلے خراب لفظ بولا تھا نا وہ بھولتا نہیں. تو میں نے کہا دیکھیں معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹینشنلی دعا بھی کریں، ایفرٹ بھی کریں اسے بھلانے کی. اف یو ہیو ناٹ مطلب اگر آپ اسے بھلا نہیں سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے معاف نہیں کر سکتے. اور پھر معافی کی ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اگنور کرنا بھی سیکھنا چاہیے. فارگیو کرنا اور اگنور کرنا دونوں بہت اہم ہیں. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا عفو و درگزر، تو عفو کرنا اور درگزر کرنا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اسپاؤس اس کے ساتھ یہ یعنی یہ اس کی ایک ویکنیس ہے، وہ اس کی زبان سے کچھ لفظ سلپ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ بالکل ایسا مطلب جب تک وہ تبدیل نہیں ہو جاتا آپ اس کے لیے دعا کیجئے، لیکن آپ ایکوموڈیٹ کیجئے اور آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے وہ دل کا برا نہیں ہے. یا اگر آپ کی وائف ہیں، بہت سارے ہسبینڈس کو پرابلم ہے کہ وہ بہت اپنے گھر کو بالکل آرڈر میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ گھر پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایسے کیوں ہے، وہ چیز ایسے کیوں ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک آسانی کا معاملہ کریں، اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے نا بلکہ ویکنیسز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے ویکنیسز ٹھیک ہوں گی، یہ ایک بہت غلط نظریہ ہے. اور بہت سارے میں کاؤنسلنگ میں دیکھتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کے اکثر معاملات آتے ہیں تو وہ باتوں میں پوچھتا ہوں حضرت سے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوالٹی کنٹرول میں ہوتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی دیکھیے آپ کو کیڑے نکالنے کے پیسے مطلب ملتے ہیں نا، کہ آپ نے جب تک کوئی فالٹ نکال کے دکھانا ہے اور جتنا آپ یعنی کوئی فالٹ مس نہ ہو، تو اگر آپ نے کوئی فالٹ مس کیا ہے تو آپ کو پروموشن نہیں ہوگی. تو آپ لیکن گھر پہ ایسا نہیں کریں، گھر پہ آپ کوالٹی مینیجر نہیں بنے. فیملی لائف کی کوالٹی مینیجر کے مائنڈ سیٹ سے ممکن نہیں ہوتی، بلکہ فیملی لائف کی کوالٹی اگنور کرنے مطلب آپ جانتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ٹائم دیتے ہیں، آپ مارجن دیتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگنور کیا جائے لیکن ساتھ ساتھ کبھی اصلاح بھی کر لی جائے. اصلاح کے لیے بالکل اصلاح بھی کی جائے. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہماری بانڈنگ اچھی ہے اور ہم بات چیت کرنے کا ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنے کا وقت نکالتے ہیں تو، اور پھر اسے 1-on-1 کہتے ہیں. آپ اسے بچوں کے سامنے نہیں کہیں، آپ اسے باقی فیملی ممبرس کے سامنے نہیں کہیں، آپ بہت اچھے انداز میں. اور اس کا بھی ایک اصول یہ ہے کہ کم لفظوں میں جو جملہ اصلاح کے لیے بولنا ہے نا اس کو پہلے سے سوچ کے جائیے اور سب سے کم لفظوں پر اس کو کنسٹرکٹ کیجیے، اور اس کے آگے پیچھے بالکل سائلنس پیدا کیجیے. مطلب آپ جب وہ آپ نے جملہ بولنا ہو نا، آپ کہیں کہ اب میں ایک بات کہوں. اور وہ کسی بہت ہی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ جملہ ایجاد کیا تھا، ایک بات کہوں برا تو نہیں مانیں گے. میں سمجھتا ہوں بہت ہی سمجھدار آدمی تھا. اور یہ ہماری خواتین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جو گھروں میں ہماری خواتین جو بیویاں جو ہیں، اگر وہ یہ جملہ مطلب یہ آرٹ سیکھ لیں، یہ بہت کمال کا جملہ ہے. ایک بات کہوں آپ برا تو نہیں مانیں گے، اس جملے میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جملہ برا ماننے والی کوئی بات کرنے والی ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ایک لائسنس لینا. تو یہ جو بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کے کم لفظوں میں، اور دوسرے کی رسپیکٹ کو، دوسرے کی ایک ہر انسان کی ایک جائز ایگو بھی ہوتی ہے نا، جائز انا بھی ہوتا ہے، اس کو ہرٹ کیے بغیر آپ یہ بات کیجئے، محبت کے ساتھ کیجئے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا تھا. میں پوچھتا ہوں جملہ بتاؤ کیا کہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ کہا تھا. دوسرا کہتا ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہی بات مسکراتے ہوئے کہہ دیتے اور یہی بات ہیپی ٹون میں کہہ دیتے
اور اکیلے میں کہہ دیتے. 3 چیزیں میں نے کہی ہیں, مسکراتے ہوئے, ہیپی ٹون میں, اکیلے میں. اور چوتھی بات, صرف ایک دفعہ کہتے تو آپ کی لڑائی نہیں ہوتی. آپ ڈو اٹ اگین. آپ کا وہ جملہ جو آپ کے اسپاؤس کو بہت برا لگا ہے, آپ اکیلے میں کہتے, ہیپی ٹون میں کہتے, مسکراتے ہوئے کہتے, اور ایک دفعہ کہتے, وہ اس کو برا نہیں لگتا. اور ہاں, یہ ایک اہم بات ہے کہ اس جملے میں کوئی نازیبہ بات تو نہیں ہے, اس جملے میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے, اس جملے میں کوئی بیڈ ورڈ تو نہیں ہے, اس کو ہم ہٹا دیں. لیکن یوزولی لوگوں نے تم نے یہ کہاں رکھا تھا, تم نے یہ کیا کیا, تم ہمیشہ ایسا کرتی ہو, تم نے جو ہے نا, آپ ہمیشہ غلط کرتے ہیں, آپ نے ہمیشہ, آپ کوئی وعدہ پورا ہی نہیں کرتے. اب یہی جملہ, آپ کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے, آپ اکیلے میں یہ جملہ کہہ کے دیکھیے, مسکراتے ہوئے کہیے, ہیپی ٹون میں کہیے, تو وہ یہ جملہ سنیں گے, پھر کہیں گے اچھا سنس یو آر لوکنگ سو ہیپی, اینڈ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ مائنڈ کیے بغیر یہ بات کہہ رہے ہیں. تو جب آپ مائنڈ کیے بغیر یہ بات کہتے ہیں تو جملہ وہی رہتا ہے. آئی تھنک اگلا بھی پھر مائنڈ نہیں کر رہا ہوتا. ہاں بالکل, آپ کی ٹون ریفلیکٹ کر رہی ہے, اگلا یہ دیکھتا ہے آپ نے کس ٹون میں کہا, آپ کس فیلنگز کے ساتھ آپ نے کہا. اور یہ چیز نا وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے انسان. اگر اگلا بندہ ایموشنل ہے نا, آپ بھی ایموشنل ہو جاتے ہو. اگر بندہ اچھے موڈ میں ہے, یعنی سبحان اللہ, ہمارا دین اتنا کمال کا دین ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس چیز میں نرمی کو ڈال دیا جاتا ہے وہ خوبصورت بن جاتی ہے, اور جس چیز سے نرمی کو نکال دیا جاتا ہے وہ بدصورت بن جاتی ہے. تو جیسے وہ آپ نے کہا نا کہ آئیڈیل میرج از ناٹ یونین آف 2 آئیڈیلز, وہ مارک ٹوین بھی کہتے ہیں کہ آئیڈیل, مارک ٹوین کا, اچھا وہ کہتے ہیں اٹس این کمبینیشن آف 2 بیوٹیفل کمپرومائزز. سو جو میرج واقعی میں کمپرومائز کرنے کا نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ کو کوئی چیز بری لگے نا, دیٹ از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈو اصلاح. بعد میں وقت نکال کے جب اپنی آپ گپے شپے مار لیں, اس کے بعد بیچ میں کہیں وین یو فائنڈ اپروپریٹ ٹائم, سو ڈونٹ ڈو اصلاح دین اینڈ دیر. یہ ایموشنل ہونے کی نشانی ہے, رادر سیو اٹ فار سم ٹائم لیٹر. اور ہر دفعہ اصلاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, مطلب ہر چیز پہ میرے خیال سے اصلاح کرنا شاید وائز نہیں ہے. وہ ہسبینڈس کو نا, میں تو کہتا ہوں ہسبینڈس کو اگر وائف نے قابو کرنا ہے نا تو پیار اور نرمی اور رسپیکٹ دیں, اور ان کی اگر غلطیاں, اور ہاں اگر بندے کا پوتر ہے تو ٹھیک ہے, اور وہ اس کو وہ کوئی اس نے غلط کیا نا, بس اسمائل کر کے اگنور کر لیں. یہ چیز جتنی زیادہ کو ہٹ کرے گی نا, آپ کا ریئیکٹ کرنا اس کو اتنا ہٹ نہیں کرے گا. کہ یہ جو سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, صحابہ سے جو غلطی ہوئی, انہوں نے احد کا جو اسپاٹ چھوڑ دیا, اسٹریٹجک اسپاٹ چھوڑ دیا, اچھا وہ ایسی غلطی نہیں تھی کہ جو کہ فارگیویبل ہو. وہ غلطی ایسی تھی جس میں اللہ کے نبی کے چچا حمزہ شہید ہوئے, مصعب بن عمیر شہید ہوئے, 70 سے اوپر صحابہ شہید ہوئے. یعنی فزیکل ڈیمیج ہوا, ان کی فیملیز نے سفر کیا, ان کے بچے یتیم ہوئے, ان کی وائف بیوہ ہوئی. تو یعنی ایک, اور پھر وہ مجھ جیسے نکمے انسان تو نہیں شہید ہوئے نا, یعنی صحابہ شہید ہو رہے ہیں ایک غلطی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں, فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی خاص رحمت ہے نبی آپ پہ کہ آپ بڑے نرم مزاج کے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ اسٹرکٹ ہوتے نا, پکڑنے والے ہوتے, ہر بات کو نوٹس کرنے والے ہوتے, یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے, یہ صحابہ تتر بتر ہو جاتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کا مطلب یہ کہ یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. یعنی یہ بات ہو رہی ابو بکر صدیق کی, عمر بن خطاب کی, جو اتنے لائل, اتنی محبت کرنے والے ہیں, وہ بھی شاید آپ کے ساتھ نہ رہتے اگر آپ بہت سخت مزاج کے ہوتے. تو ان کو معاف کریں, فاعفو عنہم, ان کو معاف کریں, اور ان کے لیے دعا بھی کریں, استغفار کریں. اور پھر صرف یہ نہیں کرنا, وشاورہم فی الامر, اور ان سے مشورے بھی مانگیں. یعنی ٹرسٹ دیم ود یور ایڈوائز ٹو دیم, اینڈ آپ ان سے ایڈوائز سیکھ بھی کریں. تو اگر ہم واقعی میں ان باتوں کو اور اسلام کا جو ہم کمبینیشن دیکھیں, اور یہ واللہ انسان کو بڑا ایک ایموشنل اسٹیبلٹی جو چیز دیتی ہے. تو اس میں ایک چیز آؤں گا کہ لوگ نا بڑے ایزیلی اپنے ہسبینڈس کو یا ہسبینڈز اپنی وائفس کو کوئی ٹرمینالوجی جو آج تک انہوں نے جین زی نے سنی ہوئی ہے نا, کہ میرا ہسبینڈ بڑا ٹاکسک ہے, ٹھیک ہے, یا ہسبینڈ کہتا ہے میری وائف تو نارسسٹ ہے, ٹھیک ہے, یا ایکس وائی زی ٹرم دینا, یا فار ایگزامپل میں تو تمہارے ساتھ رہتے ہوئے نا ٹراما سے گزر رہی ہوں, ٹھیک ہو گیا. تو اتنے چھوٹے موٹے مسائل پہ اتنی بڑی بڑی ٹرمینالوجیز دینا, اور تھوڑا سا بتاتا ہوں واقعہ. میرے ایک جاننے والے ہیں, تو وہ کہہ رہے کہتے ہیں میری وائف سے لڑائی ہوئی, تو انہوں نے شاید اس طرح کچھ کہا کہ اسٹاپ گیس لائٹنگ می. کہتے 2 منٹ میں کنفیوز ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا. میں خود چپ, میں لگا کہ شاید واقعی کچھ خطرناک چیز کر
کہتے ہیں خیر آج کل تو ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. تو اسی طرح کی جو اور ٹرمز ہیں تو اس کے بارے میں صحیح بات. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر تہذیب اپنی ٹرمینالوجیز پروڈیوس کرتی ہے. تو جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس نے اپنے ایکسپریشن کے لیے اور اپنے گولز کے لیے اور جو چیلنجز انہوں نے فیس کیے ان کو ایڈریس یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ٹرمینالوجیز پیدا کی ہیں. جی جب ویسٹ سے یہ ٹرمینالوجیز آتی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں فیملی کا انسٹیٹیوشن بہت عرصے پہلے تقریباً 50 سال پہلے, یعنی ہم ایک آن دا ہول بات کر رہے ہیں, کہیں کہیں ٹھیک ہے موجود, لیکن لارجلی فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بری طرح افیکٹڈ ہے. اور ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کی جو سینکٹیٹی, پیورٹی اور جو اس کی ایک کوالٹی ہے اس کا تجربہ وہاں زیادہ تر کیسز میں ان کے لیے امیجنیشن سے بھی بیونڈ ہے, مطلب انہیں نہیں پتہ. وہاں پر جو چیلنجز ان کو آتے ہیں, اور پھر دوسری بات یہ کہ وہاں میرج کا مطلب یہ نہیں ہے جو اسلام میں ہمارے یہاں میرج کا مطلب ہے کہ آپ, عورت کے لیے میرج کا مطلب ہے چینج آف اتھارٹی. پہلے آپ اپنے گھر پہ والد صاحب کی اتھارٹی کے انڈر میں تھیں, اب آپ شوہر کی اتھارٹی کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے, ولنگلی ایکسیپٹ کیا ہے. اور اب اس گھر کا نظام اسی وقت صحیح سے چلے گا جب آپ امیر کو فالو کریں گے. آپ کو جو پرابلم ہے, آپ کو جو تکلیف ہے, آپ اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو اتنا کانفیڈنس دے کہ آپ اپنی بات پوری طرح ایکسپریس کریں, اور آپ کو بھی کرنی چاہیے اپنی بات ایکسپریس کریں. لیکن اگر آپ فالو کر سکتی ہیں تو ہی آپ چل سکیں گی. اگر آپ فالو ہی نہیں کریں گی تو یہ گاڑی تو, زندگی کی گاڑی تو کہیں جا ہی نہیں سکے گی, کیونکہ آپ فالو ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ فالو کریں گے تو آپ چلیں گے نا. سفر تو اسی وقت شروع ہوگا, جرنی تو اسی وقت شروع ہوگی وین یو ول فالو دا گائیڈ اور یو ول فالو دا لیڈ. تو ایک بات یہ ہے, یہ جو ٹرمینالوجیز آئی ہیں, ٹاکسک ہے یا بہت ساری گیس لائٹنگ ہے, ایموشنل مینیپولیشن, ایموشنل مینیپولیشن ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہاں ریلیشن شپ جس سطح کا ہے اور جس طرح سے وہ اس ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس یہ لفظ ہیں. لیکن جب ہم اس لفظ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو صرف یہ ورڈ نہیں ہوتا, اس ورڈ کے ساتھ پورا ایک آئیڈیولوجیکل بیگیج ہوتا ہے. اس ورڈ کی جو کانوٹیشنز ہوتی ہیں وہ سوشل کانوٹیشنز بھی ہوتی ہیں. مطلب وہ لفظ, اگر ہم کسی لفظ کو اپنی ووکیبلری کا حصہ بناتے ہیں تو ہماری مائنڈ سیٹ, ہمارا پرسپیکٹیو, ہمارا پیراڈائم افیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ یعنی کوئی انسان اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو ٹاکسک کہتا ہے, تو ٹاکسک کا میں مطلب بتاتا ہوں, میں اس کی ذرا کانوٹیشنز بتاتا ہوں. دیکھیے اصول یہ ہے کہ اگر ہماری باڈی کے کسی آرگن کے اندر ٹاکسیسٹی ہو جائے تو یا تو ہم ٹاکسنز نکال دیں گے, اور اگر ہمیں پتہ, اگر وہ ٹاکسک ہو گیا ہے نا تو آپ ایکچولی وہ پارٹ ہی آپ نکال دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کو نکال دو کیونکہ یہ تو بالکل آپ اس کو الگ کرتے ہیں نا. بالکل صحیح. تو اب کیا مطلب, اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا ایک اور مطلب جو اس کے اندر ہے نا, وہ اس وقت جو ٹاکسک, جب ہم کسی بندے کو ٹاکسک کہتے ہیں تو اس سے مراد اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ ناقابل اصلاح ہے اور یہ زہر کی طرح ہے, زہر کو تو نکل جانا چاہیے, یہ تو خود ہی زہر ہے تو اسی کو نکل جانا چاہیے. تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ریپیئریبل نہیں رہتا. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ سلوشن اورینٹڈ نہیں رہتے. کیونکہ دیکھیے ایک بات اور سمجھیے کہ ڈائیورس ہمارے یہاں اس کی اجازت تو ہے, لیکن حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل, یعنی یہ وہ عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ کام اگر ضرورت پڑے تو آپ ضرور کیجئے. اگر آپ بالکل, بہت سارے لوگ جو ڈائیورس لیتے ہیں اور دیتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفائڈ ریزن ہوتی ہوگی بالکل, مطلب, اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہے, اور اگر اس کو ٹھیک طریقے سے دیں, دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں, اور تو ٹھیک ہے, یہ اس کی اجازت ہے, یہ شریعہ کے اندر اس کا پروویژن موجود ہے. لیکن ڈائیورس, اس آپشن کو اتنا آسانی سے امیجن کرنا, اس لفظ کو اتنی آسانی سے اپنی زبان پہ لانا, اور ہسبینڈ وائف اپنی کانورسیشن, اچھا چلو اگر نہیں بنتی تو ہم الگ ہو جاتے ہیں, یہ از اٹ سو ایزی فار یو ٹو سے اٹ؟ مطلب اتنا آسانی سے آپ اس کو سوچتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اتنا, میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں. ویسے ایک زمانہ تھا برو, آج سے کوئی 10 سال پہلے طلاق کا ورڈ نا کوئی زبان پہ نکالتا بھی نہیں تھا. یعنی کنورسیشنز میں بھی طلاق کا ورڈ, جیسے پیگ یا سور کا ورڈ ہمیں زبان پہ عجیب لگتا ہے نا, طلاق کا ورڈ بھی کنورسیشنز میں
لوگ کہتے ہوئے حیا کرتے ڈرتے تھے. ابھی طلاق کا ورڈ یا ڈائیورس کا ورڈ کامنلی یوز ہو رہا ہوتا ہے کنورسیشنز میں. ایون لوگ بھی جب یا فرینڈز آپس میں بات کری ہیں, ہسبینڈ وائف آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, چلو پھر طلاق لے لیں گے. حالانکہ یہ ورڈ تو 10-15 سال پہلے پاکستانی کلچر میں استعمال کرنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا, تو ابھی اتنا کامنلی یوز کیا جا رہا ہے. بس اس میں یہ ہے جو بیلنسڈ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ عمل جس کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے, اگر مسائل ایسے ہیں کہ جو ارریپیئریبل ہیں اور مسئلہ واقعی ایسا ہے, اور ابھی ہم اس کی طرف جاتے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ طلاق اگر لینی ہو تو کیا ہم کریں, تو پھر اس کی ایک پروویژن ہے. تو اگر کسی نے لے لی ہے تو ہم اسے برا نہیں سمجھیں اور ہم کہیں ٹھیک ہے. جیسے ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق لی یا دی تو اس کو کوئی بہت ہی خراب سمجھتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. ہم اللہ کے نزدیک اس کی ایک رسپیکٹ ہے کیونکہ اس نے ایک کام شرعی طریقے سے کیا ہے. لیکن اسلامی سوسائٹی کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ریلیشن شپ کو بنایا جاتا ہے, ریلیشن شپ کو بچایا جاتا ہے, ریلیشن شپ کو ریپیئر کیا جاتا ہے. اور ویسٹرن سوسائٹی میں بریک اپ جو ہے یا ڈیورس جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. مطلب اٹس نو ایشو, آپ ابھی توڑ لیں, ابھی کل توڑ لیں. وہاں پر جو ڈیورس کے راستے میں جو مسئلے ہیں وہ مسئلے اکنامک فیکٹرز ہیں کہ بھائی اگر میں نے دینے میں پہل کی یا اس نے لینے میں پہل کی, جو فائنینشیل امپلیکیشنز آ رہی ہیں وہ انبیئریبل ہیں, لہٰذا وہ مجبوری میں اب اس کی وجہ سے وہ کر ہی نہیں رہے شادی, اب تو وہ ادھر پہنچ گیا. وہ تو ساتھ رہنے کا کانسیپٹ شروع ہو گیا, اس میں پھر وہ بریک اپس ہی ہو جاتے شادی, تو وہ اکثر بچے پیدا ہو چکے تو اس کے بعد جب کنفرم ہوتا ہے کہ اب نہ چھوڑ کے جائے تب وہ شادی کر رہے ہیں. اب تو اصل میں ویسٹ اس جگہ پہ نا فرسٹ یعنی ٹرائی اٹ دین بائی اٹ, تو اس مینٹیلٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم رہ لیں ساتھ, تو اگر 2 سال رہنے کے بعد میں نے ان کو ٹرائی کر لیا ہے اور اب یہ مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں تو پھر اب ہم فیصلہ کریں گے. جی. اور ایک بڑے فیمس فٹ بالر بھی ہیں, ان کی اپنی گرل فرینڈ سے بہت سارے ملٹیپل بچے بھی ہیں. انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں اب سے شادی کر لوں. اللہ تعالیٰ آسان. تو یعنی اس حد تک یعنی مورل اینڈ ایتھیکل ڈکلائن کا شکار ہے. یہ تو نہیں لگتا جیسے بڑی انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے نا ویسٹ کی, تو وہاں پہ پریفرنس سیلف کو بہت دی جاتی ہے کہ میری ذات سب سے پہلے. تو کیا جو میرج ہے اس میں یہ جو ہے کہ اپنی ذات کو پہلے رکھنا, یہ کیا ٹھیک ہے, یا پھر پہلے آپ کی اسپاؤز پہلے ہے یا بچے پہلے ہیں, یہ کس طرح ہاؤ شوڈ وی ویو دس تھنگ. اور تھوڑا سا وہ جو آپ نے معافی جو کی بات کی تھی نا, اس کو بھی تھوڑا سا دوبارہ الیبوریٹ کیجیے گا, تھوڑا سا ٹچ اپون کے معافی مانگنے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. ہاں, یہ شادی اصل میں شادی کی تیاری کا مطلب ہمارے معاشرے میں ایک ہی مطلب ہے. جب آپ کسی سے کہیں نا بھائی شادی کی تیاری, ان کے یہاں شادی ہو رہی ہے بیٹی کی, یہ لڑکا شادی کر رہا ہے, آج کل بہت بزی ہے, شادی کی تیاری کر رہا ہے. شاپنگ. دیر از جسٹ ون میننگ, شادی کی تیاری مینس شاپنگ, دیٹس اٹ. اب شادی جو ایک مائنڈ سیٹ یا اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے, اپنے دل کو صاف کرنا ہے, اور کیپیسٹی آف لو, کیپیسٹی آف پیور لو کو میں نے کیسے بڑھانا ہے. میں اس کے بارے میں محبت ہوتی کیا ہے. کیا آپ کسی کو صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو جواب میں چاہے؟ آپ کسی کو صرف اس لیے چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کو چاہیں اررسپیکٹو کہ وہ آپ کو جواب میں چاہے یا نہ چاہے؟ کیا آپ اس درجے پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ محبت دینے کا عمل ہے. آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے لو کرنے کی؟ بہت تھوڑی سی کیپیسٹی آف لو کے ساتھ, بلکہ محبت لینے کا عمل نہیں ہے, دینے کا عمل, دینے کا عمل. اللہ اکبر. تو وہ تو ہم اپنی یعنی ایک ہوتا ہے نا اسٹرینتھ ٹیسٹ اپنی کریں نا, کہ آپ ایک پہلوانی کے اکھاڑے میں جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں رنگ میں ابھی چھلانگ ماروں گا یا سوئمنگ پول میں چھلانگ ماروں گا, لیکن آپ نے اپنی ونگس کو اور اپنے مسلس کو چیک ہی نہیں کیا ہے کہ اس کے اندر کتنا ہے. تو یہ کرنا چاہیے. اور شادی کا مطلب یہ ہے کہ آئی اور یو والی لائف اب ہم وہ فیز آف لائف ختم ہوا اور وی والا چیپٹر شروع ہوا. یعنی شادی سے پہلے میں اور تم والی زندگی گزر رہی تھی, اب ہم والی زندگی گزرے گی. یہاں پر ہم کلیکٹیو ٹائم کو می ٹائم پر پریفر کریں گے, یہاں ہم کلیکٹیو انٹرسٹس کو پرسنل انٹرسٹ پہ ویلیو دیں گے, یہاں ہم کامن انڈرسٹینڈنگ اور کامن گراؤنڈ کو ڈیولپ کرنے کو ہمارا کامن گول ہوگا اور ہم اس کے اوپر محنت کریں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ بھائی شادی کے بعد تو میری کوئی لائف ہی نہیں ہے, یہ جملہ جو میں سنتا ہوں نا, صحیح بات ہے, میرے پاس بہت سے لوگ کہتے ہیں سر شادی کے بعد میری کوئی لائف نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا شادی کے بعد آپ کی لائف نہیں ہے تو کیا چاہتے ہیں آپ کی لائف؟ سر شادی کے بعد اب میرا کوئی دوست نہیں ہے. میں کہتا ہوں اچھا تو یہ جو خاتون ہیں یہ کنیز ہیں, کون ہے؟ مطلب آپ ان کو کس پوزیشن, یا یہ جو صاحب ہیں آپ انہیں کس پوزیشن پہ رکھتے ہیں؟ روم میٹ ہیں آپ کے, یا آپ کے روم میٹ ہیں. تو شریک حیات اور شریک کمرہ یہ ایک چیز نہیں ہے. یعنی کہ
بہت سے شریک حیات کو ہم روم میٹ کی سطح پہ گرا دیا، تو ہم اس کے ساتھ ایک بانڈنگ بنائیں، ہم اس کے ساتھ ایک مطلب یہ جو وی والی بات ہے نا، یہ ایک کامن کانورسیشن ہے. تو میں تم کھانا کب کھاؤ گی، میں کھانا کس وقت، تمہیں چائے پینی ہے، تم کھانا کھاؤ گی، میں باہر جا رہا ہوں تم باہر چلو گی، میں واک پہ جا رہا ہوں. یہ جو کانورسیشنز ہیں نا، اس کو ہم کریکٹ کریں. ہم کئی دن سے واک پہ نہیں گئے، ہم واک پہ کب چل سکتے ہیں، اس سوال کی بجائے میں واک پہ جا رہا ہوں تم واک پہ چلو گی. تو ہمیں آئی اور یو سے نکل کے وی میں آنے کی ضرورت ہے. جی آپ نے نا جو ایون جو یہ ورڈز ہے نا جو باہر کا ویسٹ اپنے پرابلمز اور اپنی گمراہیوں کی وجہ سے ایجاد کیے، اب ہمارے بیچارے اسکیونجرز یا پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بیچارے ان ورڈ کو تو لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بیگیج آ رہا ہے، اور پھر صرف ترقی یافتہ ممالک سے ہم ترقی نہیں لیتے، ہم ترقی کے ساتھ کلچر بھی لیتے ہیں. تو یہ جو انڈیویجولزم ہے نا، آئی اینڈ می اینڈ مائی سیلف والا جو کلچر ہے، یہ ویسٹ میں کامن ہے. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم کی جو ایک بوگس ان کا جو ایک نعرہ ہے، وہ نا ہم بیچاروں نے، نہ مسلمانوں نے، نہ تیتر نہ بٹیر ہیں ہم لوگ، نہ ہم مسلمان ہیں سے، نہ ہم ادھر کے ہیں. ہم نے نا کہیں اسلام اور شادی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بھی اپنا اون کر لیا ہے کہ اب جیسے می ٹائم ہے، یہ جو آپ کا وائف کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے یا بچوں کے ساتھ جو ہگیز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ می ٹائم ہے آپ کا. لیکن وائی ڈو یو تھنک کہ آپ کا اکیلے بیٹھ کے کوئی ویڈیو دینا یا مووی دیکھنا یا اکیلے نکل جانا وہ آپ کا می ٹائم ہے؟ سو خیر وہ می ٹائم کا ورڈ بھی انہیں کا ہے، اگین وہ می ٹائم سے وی ٹائم ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ورڈ ہے نہیں نا، ہمارا تو ہے ہی نہیں. ایون اف یو وانٹ ٹو ریلیکس، آئی تھنک سب سے بہتر، میں نے کچھ ایسے پہلے ریلائز کیا جب میں تھوڑا سا کام کا اسٹریس میں ہوتا نا، آئی واز گوئنگ الون ان اے روم، تھوڑا سا ریلیکس کیا اپنا، تھوڑی کوئی دوست سے بات چیت کی، کہ میں نے کہا یار ایسے کیوں کر رہا ہوں میں، دس شوڈ ناٹ بی دا کیس، رادر آئی شوڈ پٹ مائی سیلف آن اے سائڈ، اور بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اس میں ہم کام، یعنی ہم کام کی باتیں نہیں کریں گے، ہم صرف انجوائے کریں گے. یعنی کہتے ہیں کام کی بات یہ لینا ہے وہ لینا نہیں، وہ نہیں، ول جسٹ ہیو فن. اینڈ دیٹ واز مور کمفرٹیبل ٹو می اینڈ مور ان اسٹریس ریلیونگ، اینٹی ڈپریسنٹ تھا وہ چیز بچوں کے ساتھ. اصل میں جو سلمان میں بات کی نا، ہماری اس میں جو کنورسیشنز ہیں نا وہ اسی طرح کی ہو گئی ہیں کہ جب ہسبینڈ وائف بیٹھتے بھی ہیں نا تو یا وہ کمپلیننگ ہو رہی ہے یا ذمہ داری یا وہ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ڈسکس، تو وہ ریلیکسیشن نہیں مل رہی ہوتی کہ اس میں کوئی ایسی کوئی اچھی گپ شپ لگی ہو، کوئی پیار محبت والی بات ہوئی ہو، یا جس طرح کہا کہ واک پہ چلے گئے ہوں، کچھ جنرل بچوں کے ریلیٹڈ کہ بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، یا اس طرح کی کوئی ڈسکشنز ہو. رادر اٹس مور اباؤٹ کہ جی وہ یا تو ہسبینڈ اس سے کمپلین کر رہا ہوگا یار تم نے کل یہ نہیں کیا فلانا نہیں، اور بیوی اس سے کمپلین کر رہی ہے، یا وہ ایک عجیب سی نا اس طرح کی کنورسیشن ہو دیٹ ڈز ناٹ لیڈس ٹو ریلیکسیشن. ریزن بھی میں سمجھتا ہوں، آپ کریکٹ کیجیے اف آئی ایم رانگ، وہ یہ کہ دیکھیں ابھی ہم اگر فار ایگزامپل کوئی میڈیا کے بوائز یا جو ہمارا جو ٹیم اسے ملتے ہیں اور ہم کبھی کبھی ملیں تو کیا ہوتا ہے، کام کی بات ہی ہوتی ہے پھر. یعنی وین دا کنورسیشنز آر ویری لمیٹیڈ اور ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے، تو پھر آپ جب ملتے ہو تو کام کی بات ہی کر رہے ہوتے ہو. لیکن جن لوگوں سے ہم یوتھ کلب میں لمبے لمبے ٹائم کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ باقی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کام کی بات بھی سرسری طور پہ ہو ہی جاتی ہے. سو وین یو گیو لمیٹیڈ ٹائم ٹو یور اسپاؤز اور بہت ہی لمیٹیڈ کنورسیشن، تو پھر انڈاؤٹیڈلی کام کی بات ہی ہوگی صرف. بٹ وین یو آر ہیونگ لانگ کنورسیشنز تو اس میں اچھی گپ شپ لگانے کے ساتھ کام کی بات بھی ہو جائے گی. تو آئی تھنک اسپینڈنگ ٹائم اینڈ کوالٹی ٹائم ود یور پارٹنر از ویری امپورٹنٹ اس کیس میں. ٹھیک ہے، بہت اچھا، صحیح بات ہے. ٹائم اللہ ہمارے وقت میں برکت دے جی، اور اللہ کرے کہ جس کے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ صحیح جگہ لگائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکرین ہے نا، جی، یہ بہت سی خواتین کی سوکن ہے. سوکن سمجھتے ہیں مطلب؟ جی جی، آپ کے شوہر نے کسی اور سے شادی کر لی تو وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو جتنی توجہ اسکرین کو دیتے ہیں اتنی توجہ ہمیں نہیں دیتے. تو لیکن اب وہ خاتون بھی اگر یہی کام کر رہی ہوں تو پھر تو اور بھی خراب ہے. جی، یہ جو ڈسکشن تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے ڈیورس والا، کہ اگر خدا نخواستہ یہ سچویشن ہو تو ہمارے پاس چیک لسٹ کیا ہو، ہم کیسے جائیں. یعنی اگر ہمیں یہاں تک پہنچنا ہو اور اللہ نہ کرے یہ سچویشن ہے کہ اب لینی پڑ رہی ہے اور اس کی بالکل ریزن ہے، تو پھر اب اس پر کیسے آئیں. اس کے اوپر ہم نے 2 باتیں کی تھیں. ایک تو یہ کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس بندے کی وجہ سے کوئی بلیسنگ بھی آپ کی لائف میں ہے، اگر ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اس کو ایکنالج کریں، اور اب دوبارہ ریویو کریں کہ کیا ابھی بھی آپ اسی طرح سوچ رہے ہیں.
اگر آپ ابھی بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اب دوسرے لیول پر آتے ہیں. دوسرے اسٹیپ پہ یہ ہے کہ آپ اپنی سائیکولوجیکل کیپیسٹی کو ری ایسس کریں. کیا آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو ریلیشن شپ آپ کا تھا, آپ اپنے آپٹیمم سائیکولوجیکل کیپیسٹی کے اوپر آپ نے پرفارم کیا ہے, یا یعنی اگنور کرنے کی, برا نہ ماننے کی, کسی کو مارجن دینے کی, کسی کو معاف کرنے کی, کسی کی بات کو نہ فیل کرنے کی جو آپ کی کیپیسٹی تھی, اور ٹیمپر جو آپ کا تھا, ٹیمپرامنٹ تھا, وہ جو آپ کی کیپیسٹی ہے آپ کی, اگر ہم کہیں کہ آپ ایکچولی آپ کی کیپیسٹی کا لیول تو یہ ہے کہ آپ اتنی خراب اگر کوئی سچویشن ہو اس میں بھی آپ مسکراتے رہتے ہیں اور آپ سب کو راضی کر لیتے ہیں, لیکن آپ نے یہ اپنی جو سائیکولوجیکل کیپیسٹی ہے یہ دنیا میں تو آپ نے دکھائی ہے, بیگم یا شوہر کے ساتھ آپ نے نہیں دکھائی ہے. تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اللہ نے آپ کے اندر کیپیسٹی ہے, بٹ یو ڈیڈنٹ پرفارم ایٹ یور آپٹیمم یا نیئر ٹو آپٹیمم سائیکولوجیکل کیپیسٹی, پرٹیکولرلی وین, یعنی جو میاں بیوی کے تعلق والی بات ہے. تیسری بات یہ ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اپنے اسپاؤس سے بنیادی, اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ابھی بھی مجھے ابھی بھی الگ ہونا ہے, میں نے کر لیا میکسیمم اپنی فیصلہ میرا پکا ہے, اب ہم تیسرے اسٹیپ پہ جاتے ہیں. آپ اپنے ٹاپ 3 اختلافات لسٹ ڈاؤن کریں. اصل ایشو کیا ہے, آپ ایشو لسٹ ڈاؤن کیجئے, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایشوز ہیں, یہ ایشوز اللہ کی نظر میں یہ ایشوز چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, آپ کی نگاہ میں یہ ایشوز چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. ان ایشوز کو بہت اچھی طرح دیکھیے. اور ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ, مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوں اور آپ کو چھوڑنا پڑے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا واقعی کوئی ایشو ہے. پھر جب ہم ایشو کی طرف جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے بندے سے تو کوئی شکایت ہی نہیں ہے, شکایت تو بندے کی اماں سے ہے, یا شکایت بندے کے بھائی سے ہے, یا شکایت بندے کی بھابھی سے ہے, یا بندی کی بہن سے ہے. تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کو اس بندے سے تو کوئی شکایت نہیں ہے, شکایت اس کی بہن یا بھائی یا والد یا والدہ سے ہے. اس کی سزا آپ اسے دے رہے ہیں کہ آپ اس سے ڈائیورس لے رہے ہیں. تو آپ کو رکنا چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کام کرنا چاہیے اور اس کو کانورسیشنز کر کے ریزالو کرنا چاہیے کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے, میری والدہ کی طرف سے یا میرے بھائی کی طرف سے یا میری بہن کی وجہ سے آپ کو یہ کبھی یہ ایسی بات سننے کو ملی ہے یا ایسی کوئی چیز ہوئی ہے, اس پہ میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں, لیکن میں وہ میرے بڑے ہیں, میں انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا اور میں ان سے تعلق توڑ بھی نہیں سکتا. اور یہی بات لڑکی کی بھی ہے کہ اگر لڑکی کے والد صاحب کے کسی خاص بات سے لڑکے کو تکلیف پہنچی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے, تو اس بات کو کلیئر کریں کہ یہ ایشو لڑکی کا نہیں ہے, یہ میاں بیوی کا نہیں ہے, یہ ان کے فیملی کا ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی کا ہے. تو اس کو الگ الگ رکھیں اور اس کو ڈسکس کریں کہ ٹھیک ہے یہ میرے والد صاحب ہیں یا میری والدہ ہیں, کبھی وہ غصے میں, کبھی زبان سے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہیں, تو ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ ہم ان کی بات کو اگنور کر دیں, مائنڈ نہ کریں. اور اس میں آپ مجھے بلیم نہیں کریں, میں کوشش کروں گا کہ بھائی میری طرف سے ایسی کوئی چیز نہ ہو, لیکن میں ان کی زبان روک نہیں سکتا, میں ان کو کریکٹ نہیں کر سکتا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس کو جس طرح ہم انٹیلیجنٹلی ہینڈل کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. لیکن اس بیسس پر بہت ساری طلاقیں اس وجہ سے ہوئیں کیونکہ لڑکا تو بہت اچھا تھا, لڑکے کی والدہ سے شکایت تھی, یا لڑکی تو بہت اچھی تھی, لڑکی کی والدہ یا لڑکی کی بہن سے انہیں کوئی ایسی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ میاں بیوی جو بہت اچھے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ. میں آپ کو ایک تھوڑا سا لڑکی والی سائڈ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا کہوں, اگر وہ کہیں کہ یار نہیں میرے ہسبینڈ نے مجھے اس سینیریو میں پروٹیکٹ نہیں کیا, ہی ووڈ ایکسپوز می ٹو دوز سچویشنز جہاں پہ شاید ان کی والدہ یا ان کے بہنیں یا جو بھی والدے وہ کچھ ایسی سینیریوز میں تھے کہ مجھے وہ ڈیفیکلٹ سچویشنز بار بار فیس کراتے تھے, مجھے یا علیحدہ گھر نہیں لے کر دیا, یا مجھے جہاں پہ بچایا جا سکتا تھا یا میرے لیے کبھی انہوں نے کچھ تھوڑا بہت بھی سٹانس نہیں لیا, تو اس سینیریو میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں دعا بھی کروں گا اور میں ایڈوائز بھی کروں گا. میں دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمارے وطن کے ہر مرد کو مرد بنائے, ٹھیک ہے, اور ہمارے وطن کی ہر خاتون کو اطاعت والی بیوی بنائے. اور اس میں میرا مشورہ یہ ہوگا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز اتنے مشکل ہوتے ہیں, اتنی گمبھیر سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں باہر سے خاتون ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ بہت سارے اور اینگلز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. مثال کے طور پر فیملی کا بزنس ہے, مثال کے طور پر مل کے سب لوگ کام کرتے ہیں, مثال کے طور پر
والد صاحب بیمار ہیں, کبھی اس کی کوئی فائنینشیل لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپاؤس بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سچے دوست ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب میں نے ایک اسی طرح کی سچویشن میں ایک ہسبینڈ وائف کا پرابلم تھا, اور وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کے پرابلمس کو نہیں سمجھ پا رہی تھیں. تو میں نے ان کو ایک سینیریو دیا. میں نے کہا اگر آپ ان صاحب کی بیگم نہیں ہوتی اور آپ ان کی جاننے والی ہوتی تو آپ ان کو کیسے گائیڈ کرتی کہ یہ کیا کریں, کیا مشورہ دیں, تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گی؟ وہ مشورہ انہیں دیجیے. یا بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا آپ اپنی بیگم, یعنی آپ جو بیگم ہے آپ نہیں ہوتی بلکہ آپ کی پوزیشن پہ کوئی اور ہوتا, اور آپ ان خاتون کو کیا مشورہ دیتی؟ تو وہاں وہ بہت سوچ کے مشورہ وہ دیتی ہیں جو پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل تھا, جو سچویشن کے اندر کنٹیکسچولی ایکسیپٹیبل تھا, امپلیمنٹیبل تھا. تو اس وقت ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم اپنی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم صرف فیلنگس کو اور دل سے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی ایک ون اسٹیپ سولوشن جو کہ بس ہر جگہ اپلائی کیا جائے. مطلب کانٹیکس ٹو کانٹیکس دیکھا جائے گا کہ ہر فیملی میں اس کے ڈائنامکس کیا ہیں اور اس پرابلمس کیوں ہیں اور کس لیول تک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسی سچویشن ہو تو اللہ سے بہت دعا کی جائے, صدقہ نکالا جائے, اور کوشش کی جائے کہ اگر وہ میچیورٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے تو انٹریکشن, دیکھیں انٹریکشن کو ہم ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ انٹریکشن کو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس کو کم کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس جگہ پر ہم اس طرح سے جانے کی بجائے اس طرح سے جائیں تاکہ, اور وہ بھی صرف اس کے پیچھے بھی مقصد صرف یہ ہو کہ بھئی اگر اس طرح سے یہ ہوگا تو اور زیادہ مسئلہ ہوگا, تو ہمیں اس کو ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کسی بڑے مسئلے سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اس طرح کی جائے. لیکن اللہ سے حکمت مانگی جائے, اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے, ہم بزرگوں کو ناراض نہ کریں. اگر ہم یہ گول بنائیں کہ جن سے ہم بڑوں سے اگر ہم ناراض ہوئے ہیں تو ان سے دعا کیسے لینی ہے اور ان کی دعاؤں میں کیسے رہنا ہے, تو بس یہ کسی طرح سے مشکل کام ہے لیکن یہ کرنا پڑے گا. آپ نے وہ بولا تھا کہ پاکستان کے مردوں کو مرد بنائے, وہ بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں, وہ کیسے مرد بنے؟ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی سچویشن ہے نا, کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن کو نا ہم بیٹھ کے ریزالو نہیں کرتے, ہم بیٹھتے نہیں ہیں. مطلب ایک سچویشن ہے اس میں آپ کا رسپانس چاہیے. آپ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ خاتون کو اصل پرابلم یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے سچویشن سالو نہیں کی ہے, اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر نہیں دے رہے, آپ اس کے اوپر آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے, آپ اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دے رہے, بالکل اگنور کر دیا آپ نے, بالکل آپ انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہے آپ کا. یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو آپ یہ جب آپ یہ ایکنالج کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس سچویشن میں یہ جو ہوا وہ غلط ہوا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے, میں عورتوں کو بھی اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کی والدہ, خاتون کی والدہ اگر اتنی سخت بات انہیں کہیں تو کیا وہ ہر دفعہ اتنا ہی ریئیکٹ کرتی ہیں اپنی والدہ سے یہ باتیں سن کر؟ تو جتنا مارجن وہ اپنی والدہ کو دیتی ہیں, اگر وہ لرن کر لیں کہ بھائی یہ میرے اسپاؤس کی والدہ ہیں اور یہ میری والدہ ہیں, دونوں والداؤں کو میں نے مارجن دینا ہے, یہ ہمارے والدین ہیں. اصل میں وہی بات ہے, یہ آپ کے پیرنٹس ہیں, یہ میرے پیرنٹس ہیں, یہ آپ کی پارٹی ہے, یہ میری پارٹی ہے. اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں اور ہم کہیں یہ ہمارے والدین ہیں. اور بلکہ میں عورتوں سے ایک اور بات بھی کہتا ہوں, وہی کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر جنت میں پہنچیں, اگر آپ ان سے واقعی سنسیئر ہیں تو آپ یہ چاہیں گے کہ وہ جنت میں جائیں. تو اگر وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہا, آپ کی محبت میں اپنے ماں باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا, اب والدین کو تو انہوں نے بالکل کوئی لفٹ نہیں, اور ان کی جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں کر رہا ہے, ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے, اور آپ کی محبت میں پاگل ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ انہیں جنت میں بھیجنا چاہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ تم میری محبت میں پاگل ہو, لیکن تھوڑا سا کم ہو جاؤ اور ان کو بھی ٹائم دے دو. اگر تم نے ان کی نیڈز پوری نہیں کی تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. ان کی خدمت تمہارا فرض ہے. بلکہ اگر میں ایک اور بات کہوں, آپ کے شوہر کے وہ والدین جنہوں نے آپ کو بہت تنگ کسی وجہ سے, یا آپ پریشان ہوئی ہیں یا انہوں نے انٹینشنلی پریشان کیا, یا کوئی بھی وجہ, گاڈ نوز,
اگر ان کی خدمت بھی آپ کے شوہر نہیں کریں گے, اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں گے, چاہے وہ جیسے بھی ہیں. دیکھیں اگر والدین انکائنڈ ہیں, والدین انفیئر ہیں, والدین گڑبڑ کر رہے ہیں, وہ اللہ کے یہاں, اللہ ان کے معاملے کو وہ ان کا معاملہ ہے, اللہ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے, اللہ انہیں بھی اپنے عمل کو ٹھیک کرنے والا بنائے. لیکن آپ کے لیے یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ چونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا, چونکہ انہوں نے میری بیگم کو ایسا کہا, چونکہ انہوں نے مجھے ایسا کہا, لہٰذا اب کٹی, اب آپ کو میں نہیں دیکھوں گا. تو یہ مطلب نہیں کی, اس کی اجازت نہیں ہے. مطلب وہ اگر یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط عمل کیا ہے تو جواب میں صحیح عمل ہی کیا جائے گا, غلط عمل نہیں کیا جائے گا. ادفع باللتی یا احسن, مطلب یہی کیا جائے گا, مطلب ادفع باللتی نہیں کیا جائے گا. ابھی وہ یہ رہا ہے مسلمانوں نے ادفع باللتی کیا ہوا. اللہ ہمیں معاف کرے. اگر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی طلاق اگر ہمیں لینی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ اس سے آپ خود اس ڈیسیشن پہ جانے سے پہلے مشورہ ضرور لیں, اور مشورہ اس بندے سے لیں جس کے دل میں چیزوں کی محبت نہ ہو, مال کی محبت نہ ہو. ایک ایسا بندہ ڈھونڈیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے, کچھ علم رکھتا ہے, اس کا اپنا ٹیمپرامنٹ اچھا ہے. اگر وہ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہے, اگر وہ مال کی محبت میں مبتلا ہے, اگر اس کی ایک بیسک لیول کی بھی نالج نہیں ہے, اس کے پاس اگر آپ مشورہ لینے جاتے ہیں تو آپ بہت ڈینجر میں ہیں. تو آپ مشورہ لیجئے, اس کو سالس بنائیے, اس کو موقع دیجئے, اور کوشش کیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق کا کوئی بھی فائنل فیصلہ ایٹ لیسٹ 3 اٹیمپٹس آف ریکنسیلیشن سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو لوگ طلاق لیتے ہیں بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ریگریٹ میں ہیں اور بہت ڈپریشن میں ہیں کہ اب وہ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اتنا اچھا آدمی تھا کیسے چھوڑ دیا, اتنی اچھی بیوی تھی کیوں چھوڑ دی, کیوں طلاق دے دی. اس پہ بعد میں لائف ٹائم ریگریٹ ہوتا ہے. تو کم از کم 3 دفعہ اس کی ریکنسیلیشن کی کوشش کریں, صدقہ نکالیں, دعا دیں, استخارہ کریں, کسی اچھے آدمی سے, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے خیر مانگیں. اللہ سے ہم ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم شادی کرتے ہوئے بھی ہماری دعا ہوتی ہے فلانے سے شادی ہو جائے. ہم دعا کریں کہ یا اللہ اگر فلانے میں میرے لیے خیر ہے تو اس سے شادی ہو جائے. اور جب شادی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم جو ایک دوسرے کی جو بندہ میری زندگی میں آ چکا ہے اور میں جس بندے کی زندگی میں آ چکا ہوں اسے ایک دوسرے کے لیے خیر سے بھر دے. یہ دعا ہم مانگیں تو اللہ تو بھر دیں گے خیر سے. اللہ تعالیٰ آسان کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بہت اچھا لگا, بہت اہم آج کے موضوعات آپ نے, بہت نازک. میرا خیال ہے عید سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو عید کی خوشی حاصل ہو جائے. اگر ناراض ہیں تو اصل میں وہی بات ہے نا کہ پارٹی اسمائل تو دے رہے ہوتے ہیں نا. میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں, جیسے ہی مہمان گھر پہ آیا سب بالکل ناٹک شروع. عید کے دن سب نے طے کیا ہوا ہے. میں ایسے کپلس کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ڈائیورس کا فائنل کیا, انہوں نے کہا لیکن عید آنے والی ہے, ٹھیک ہے ہم عید کے بعد کریں گے. پبلک کا خوف ابھی تک ہے. مطلب نہ دینے یا دینے کا فیصلہ اللہ کو سامنے رکھ کے کرو بھائی, پبلک کو سامنے رکھ کے نہیں کرو. جس کو منہ دکھانا ہے آخرت میں اس کو دیکھو. تو ہم اللہ کرے کہ ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں اور اللہ عمل کی توفیق دے. آمین. اصل میں نا ہم لوگ اللہ کی رضا چاہتے تو ہیں, بٹ شاید ایسے اعمال کر کے جو کہ ٹھیک ہے وہ بھی اچھے ہیں, حج اور روزے اور عمرے کر کے, لیکن جن اعمال سے اللہ تعالیٰ فوراً سے راضی ہوتا ہے ان پہ ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے. میاں کا بیوی کے لیے اپروچیبل, اچھا اخلاق والا ہونا. اللہ کے نبی نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, یعنی میری امت کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گھر والے کے ساتھ بہترین ہے. تو ہم اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہم قرآن پڑھ کے اللہ کی رضا طلب کر رہے ہوتے ہیں, ہم تہجد پڑھ کے اللہ کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں, بٹ وائی ڈونٹ وی ریئلائز کہ اگر ہمیں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی بیلنس کرنا ہے, بٹ جو وائف سے اچھا اخلاق رکھ کے ہمیں اللہ کی رضا مل سکتی ہے وہ شاید ان چیزوں میں نہ ملے. اور جو وائف کے لیے ہسبینڈ کی اطاعت, ہم نے کل پرسوں ہی جنت کا ٹاپک کور کیا, اس میں ہم نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں, اور اللہ کے نبی نے کہا جو خاتون صرف 4 کام کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور ہسبینڈ کی اطاعت کرتی ہے, جنت کا ہر دروازہ سے پکار رہا ہوگا. اور یہ کوالٹی ابو بکر صدیق کی ہوگی کہ ان کو ہر دروازہ پکار رہا ہوگا. تو یو کین بی فرام دیٹ کیٹیگری کہ آپ کو بھی پکارنا شروع کر دے.
سو اللہ کی رضا صرف جو ہے نا روزے رکھنے یا تہجد پڑھنے قرآن پڑھنے میں نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق، اخلاق. حدیث میں تو سب سے بھاری چیز جو ہے نا میزان میں وہ اخلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. آج آپ نے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسپیکٹ کا جو ایک کرکس اور نچوڑ تھا الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے بیان کیا ہے. اور جو اس پوڈ کاسٹ دیکھے گا نا، اس میں سے 60% بھی عمل کر لے، میں سمجھتا ہوں اس کی لائف بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی اس کے لیے جنت بن جائے گی انشاءاللہ. اللہ آسان کرے. ہماری فیملی کا ہر انسان ہمارے لیے دعا کرنا، مطلب شوق سے دعا کرنے والا بن جائے. ہمیں اپنی فیملی میں اگر ہم اس طرح ایک گول بنا لیں کہ میری فیملی میں جتنے لوگ ہیں وہ میرے لیے شوق سے دعا کر رہے ہوں، اور اگر اس پوائنٹ کو ہم سامنے رکھیں تو بہت خود ہی آسانی ہو جائے گی. مطلب وہ دل سے دعا نکل رہی ہو ان کی، مجھے ایسا کرنا ہے کہ ان کے دل سے میرے لیے دعا نکلے. اللہ. دیکھیں بریفلی میں کچھ احادیث پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نا بہت، ہم جن اعمال کو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں جنت میں جانے کے باعث بن جائیں گے، شاید ان سے ہم جنت میں نہ جائیں، اور وہ اعمال جن کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، شاید ان سے ہم چلے جائیں. میں حدیث پڑھا تھا، ایک شخص جو کہ پیاسا تھا، وہ اس کنواں ملا، وہ اترا، پانی پیا، اپنا سفر کنٹینیو کیا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹک، حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں. آگے جا کے اس کو وہ نا کتا ملا اور وہ زمین چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے. تو اس کو خیال ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی میری اس طرح زبان نکلی ہوئی تھی اور میں پیاسا تھا، اس پہ بھی یہ حالت ہے، تو لیٹ می گو بیک فیچ سم واٹر فرام دا ویل، اس کو پلا دیتا ہوں میں. حدیث میں آتا ہے فشکر اللہ لہ فغفر اللہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اس عمل کی وجہ سے. اور ایک اور خاتون جو کہ جا رہی تھی اور کتا وہ سرکل کر رہا تھا ویل کو، اور یہ خاتون کوئی تہجد گزار نہیں تھی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے بغیت من بغایت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی پروسٹیوٹس میں سے ایک پروسٹیوٹ تھی. اس نے اس کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جا رہا تھا، اس نے دیکھا درخت راستے کے بیچ میں نکل آیا ہے، اس نے اس کو کاٹا کہ مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جن میں ایک تو اخلاص ہے، سنسیئرٹی ہے، اور دوسرا الصدق ہے، ٹروتھفلنس ہے. تو اخلاص تو ہمیں پتہ ہے کہ پیوریفائنگ یور ڈیڈس فرام دا فوکس آف ادرز، لیکن صدق کیا ہے؟ صدق یہ ہے کہ اپنے اعمال کو پاک کرنا اپنے فوکس سے. پیوریفائنگ یور ڈیڈس فرام دا فوکس آف یور اون سیلف، کہ میں اپنے بارے میں کچھ انسان. تو جس عمل میں یہ اخلاص اور صدق پایا جاتا ہے، چاہے وہ بہت بڑا لوگوں کی نظر میں، پاکستانیوں کی نظر میں دیکھنے میں بڑا عمل نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں کمپرومائز کروں اپنی وائف کے لیے، میں اپنے پیرنٹس کے لیے کمپرومائز کروں، مجھے ان کے لیے اکوموڈیٹیو بننا ہے، اپروچیبل بننا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بننا ہے. تو شاید یہی جو عمل ہے وہ جہاد سے بھاری ہو جائے آپ کے لیے قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. آپ نے جو وزڈم ماشاء اللہ شیئر کیا، اللہ کی خالص عطا ہے آپ پہ، اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ قبول کرے.